السلام علیکم۔ آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ کمنٹس کر دیں کائنڈلی، جو جو جوائن کر چکے ہیں اور ان کو آواز آ رہی ہے۔ جی آواز آ رہی ہے سب کو؟ ہیلو۔ اچھا، عاقب آپ کو کلیئر آواز آ رہی ہے اور ویڈیو بھی ٹھیک نظر آ رہی ہے اور لنک فائن تھا؟ ایک دفعہ دوبارہ لکھ کے میسج کر دیں تاکہ میں پھر سیشن کو شروع کروں۔ عاقب اگر آپ میری بات سن پا رہے ہو تو ایک دفعہ دوبارہ میسج کر دیں، کمنٹ کر دیں کہ آپ سب کو صحیح آواز آ رہی ہے اور آپ لوگ سن پا رہے ہو میری آواز کو اور ویڈیو بھی ٹھیک آ رہی ہو۔ چلو گڈ ہے۔ تو السلام علیکم سب کو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ٹائملی مل گیا ہوگا لنک اس کا فیس بک کا، اور آپ سب نے جوائن کر لیا ہے۔ جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ آپ لوگ اپنا ایڈ ان ہوتے جا رہے ہیں، تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے انشاءاللہ، اور پھر دیکھتے ہیں کیسے ہم لوگ آپ لوگوں کا فیڈ بیک بھی ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ، اور جو ہے نا مزید اس کو بہتر بنا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی آگے کے لیے۔ تو بیسیکلی سب سے پہلے تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں اس کورس کے حوالے سے کہ جو کہ میں آپ لوگوں کو کروانا چاہ رہا ہوں، ای کامرس کا۔ ای کامرس کیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں، انٹروڈکشن ٹو ای کامرس پہ بات کرتے ہیں، اور اس کورس میں کیا کیا ہوگا اور اس کورس کو کروانے کی وجوہات کیا ہیں، اور میں اپنا تعارف بھی کروا دیتا ہوں کہ میرا نام شعیب عارف بٹ ہے، اور میں نے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کی ہوئی ہے نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد سے، اس کے بعد ایم بی اے مارکیٹنگ کیا ہوا ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے، اور پچھلے کوئی 13-14 سال میں نے جاب کی ہے سورسنگ انڈسٹری کے اندر، ٹیکسٹائل سورسنگ کے اندر، اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک اچھا کیریئر گزار کے میرا پیشن تھا ای کامرس کو سمجھنا، ای کامرس میں اپنے آپ کو آگے لے کے چلنا، تو اس کی پراپر ٹریننگز اٹینڈ کر کے ایکسٹریم کامرس سے، انیبلر سے، حذیفہ بھائی سے ہول سیل کی۔ تو بیسیکلی میں پچھلے کوئی 3-4 سال سے اس فیلڈ کے اندر پریکٹیکلی سیلنگ کر رہا ہوں، امیزون پہ، والمارٹ پہ، ای بے کے اوپر اور دراز کے اوپر۔ تو آہستہ آہستہ اپنا پورٹ فولیو ہم لوگ ایز اے ایجنسی بڑھا رہے ہیں، ملٹیپل
کلائنٹس کے ساتھ یو ایس میں یو کے میں اپنی سروسز دے رہے ہیں، اور جو ہے نا میں چاہتا ہوں کہ جو ہم نے اس پاکستان سے سیکھا ہے اب آج تک، اور پاکستان میں رہ کے کمایا ہے، تو اگین اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وی آر ڈوئنگ گڈ. تو اب اٹس ٹائم کہ ہم لوگ ہمیشہ کی طرح کنٹریبیوٹ کرتے رہے ہیں، لیکن اٹس ٹائم کہ اب اپنی کمیونٹی کو فری آف کاسٹ جو ہے نا اپنا کمیونیکیٹ کریں اور ان کو ٹیچ کریں، جو ہے نا یہ اچھی اسکل جس کا اسکوپ میں سمجھتا ہوں ای کامرس کا وقت کے ساتھ ساتھ اپنا بڑھنا ہے. اور جو ہے نا میں سمجھ سکتا ہوں کہ آج جو اس کی امپورٹنس ہے وہ آپ لوگوں کو سب کو ہے، تبھی آپ لوگ سارے اس کورس میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں تاکہ اس چیز کو مزید سمجھ سکیں اور اس کے اندر مزید اسکلفل ہو کر آپ لوگ بھی پیسہ کما سکیں. تو نو ڈاؤٹ اپنا اٹس اے ویری گڈ فیلڈ. ای کامرس سب سے پہلے تو ہے کیا، اس کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ای کامرس بھی آن لائن تجارت ہے. آن لائن تجارت بالکل فزیکل تجارت کی طرح ہی ہے کہ جیسے ہم لوگ فزیکلی تجارت کرتے ہیں. تجارت ہوتی ہے کہ ایک چیز دیکھ کر دوسری چیز لے لینا، ٹھیک ہے. مختلف ادوار میں ہمیشہ سے شروع سے نبیوں کے ادوار سے تجارت ہوتی آئی ہے. تو اب تجارت کا جو ہے نا وہ معنی تو وہی ہے آج بھی، بٹ اس کو کرنے کے طریقے جو ہے نا وہ فرق آ گئے ہیں، اس میں آسانیاں آ گئی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. جیسے جیسے انسان جو ہے وہ اپنا اس دنیا کے اندر ترقی کرتا جا رہا ہے، تو ویسے ہی انسان کے کام کرنے کے طریقوں کے اندر بھی جدت آتی جا رہی ہے. تو اب یہ آن لائن ذریعوں سے تجارت کرنے کا کام جو ہے وہ اس دنیا کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ اب وہ پھیل رہا ہے. تو جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ای کامرس، آن ای ویز کے ساتھ الیکٹرانک ویز کے ساتھ کامرس کرنا، تجارت کرنا. تو بیسیکلی یہ دس از دا وے کہ ہم اپنا جو ہے نا آن لائن ذریعوں سے بھی اب تجارت کر سکتے ہیں. تو اس چیز کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ آن لائن ذریعوں سے تجارت کرنے کو اتنی اپنا امپورٹنس کیوں دی جا رہی ہے اور اتنا یہ پاپولر کیوں ہوتا جا رہا ہے. اس چیز کے اوپر سب سے پہلے ہم لوگوں کو روشنی ڈالنی چاہیے. اس کیوں کا جواب اگر ہم لوگ سمجھیں گے تو ہم کو اس کی امپورٹنس کا اور زیادہ علم ہوگا اور ہم لوگ اس کو اور گہرائی سے سمجھ سکیں گے کہ بیسیکلی انسان وقت کے ساتھ ساتھ سست اور کاہل ہوتا جا رہا ہے. انسان کی فزیک جو ہے وہ ایز کمپیئر ٹو پریویس آر انسیسٹرز جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اتنا فزیکلی ایکٹیو نہیں ہو گیا ہاں جس طرح وہ پہلے تھا، بٹ انسان کا جو دماغ ہے ود دا پیسج آف ٹائم وہ زیادہ ترقی کرتا جا رہا ہے. تو انسان کے دماغ کے ترقی کرنے کی وجہ سے مینلی اور انسان کی فزیکلی کمزور ہونے کی وجہ سے اب جو ہے نا زیادہ طریقے جو کہ سمارٹر ہیں وہ اس دنیا کے اندر پریویل کر رہے ہیں. تو سمارٹر وے آف ڈوئنگ بزنس، سمارٹر وے آف ڈوئنگ تجارت، ٹھیک ہے، تو وہ اس دنیا کے اندر پریویل کر رہا ہے کہ اب یہ دنیا آئی ٹی کی وجہ سے اپنا جو ہے نا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے. اور انسان جیسے جیسے سست ہے تو انسان نے مزید سمارٹیسٹ اور فاسٹیسٹ ویز آف کمیونیکیشن، فاسٹیسٹ ویز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے نا وہ ڈیولپ کر لی ہے. تو اسی طرح جو ہے نا پہلے دور کے اگر انسانوں کو ہم لوگ دیکھیں تو وہ ہم سے زیادہ طاقتور تھے، بٹ ہم سے زیادہ ذہین نہیں تھے. آج گاڑیاں ہیں، ایروپلینز ہیں، اپنا ٹرینز ہیں، اگین ہائی ٹیک موبائل فونز ہیں، کمپیوٹرز ہیں. پہلے کے دور میں بڑی بڑی مشینیں ہوا کرتی تھیں، آج ہر مشین سمارٹ ہوتی جا رہی ہے. تو جیسے جیسے انسان کا ذہن سمارٹ ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے انسان اپنے لیے مزید آسانیاں ڈھونڈتا جا رہا ہے. تو آن لائن تجارت کرنا بھی اپنا جو ہے نا وہ ایک بیسیکلی انسان کی دماغ کی سمارٹنس کا ثبوت ہے، اور جو کہ آگے تیزی کے ساتھ بڑھتا جائے گا مزید. اگر آپ اپنے بچوں کو دیکھیں یا اپنے بھانجوں کو، بھتیجوں کو دیکھیں، یا جو ابھی نومولود پیدا ہو رہے ہیں ان کو دیکھیں،
تو وہ اور زیادہ آپ سے بھی زیادہ اسمارٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ ڈیجیٹل ایج میں، موبائل ایج کے اندر پیدا ہو رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم لوگوں کو اس چیز پہ، اس شارٹ کمنگ کے اوپر دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ اپنا فزیکلی بھی اپنے آپ کو طاقتور بنائے رکھیں اور اپنے آپ کو اسمارٹر بنائے رکھیں. ادروائز اپنا جو ہماری مینٹل شارپنیس اور اسمارٹنیس ہے وہ بھی فیڈ ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ افیکٹ ہوگی ڈیفینیٹلی اگر آپ فزیکلی اسٹرانگ نہیں ہیں. تو یہ امپورٹنٹ ہے، اور اس چیز کو ہینڈ ان ہینڈ، فزیکل اسمارٹنیس اور مینٹل اسمارٹنیس کو ہینڈ ان ہینڈ رکھنا بہت ضروری ہے. کہ نو ڈاؤٹ اپنا ڈیجیٹل ایج ہے، ای کامرس ایج ہے، بیٹھ کے کام کرنا ہے، بیٹھ کے اپنا آسانیاں ہیں 100 قسم کی، بٹ اگر ہم لوگ اپنے انسیسٹرس کی طرح اسمارٹر فزیکلی نہیں ہوں گے اور اس چیز کو نہیں سمجھیں گے تو وی کین ناٹ پریویل ان مچ، اور ہم لوگ اس میں مزید ڈیولپمنٹس اور مزید اپنے لیے اچھا نہیں اخذ کر سکیں گے. تو اس چیز کو ہم لوگوں کو تھوڑا سا سمجھ آیا کہ وائی دیر از ای کامرس اور اسمارٹر ویز آف ڈوئنگ بزنس جو اس دنیا کو مل رہے ہیں اس وقت، تو اپنا وہ کیسے پریویل کر رہے ہیں. اب اس کے اوپر ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ آن لائن بزنس کرنا اور فزیکلی کوئی بھی بزنس کرنا وہ دونوں ایک ہی طرح سے ہیں. فرق صرف آن لائن کرنے کے ساتھ ہے، آن لائن پیمنٹس لینے دینے کے ساتھ ہے، صرف یہ فرق ہے. باقی سب کچھ فزیکلی ہی ہوتا ہے، آن لائن بھی اور فزیکلی بھی. تو یہ چیز نہیں ہے کہ آن لائن کے اندر کچھ ایسا ہے کہ اپنا جو ہے نا جو فزیکلی نہیں ہوتا وہی کچھ تجارت کے اندر لین دین اور اپنا اسٹاکس پرچیز اور پھر اسٹاکس کی سیلنگ کرنا، لاجسٹکس اور اپنا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ای کامرس کا بھی حصہ ہے، جیسے کہ فزیکل ورلڈ کے اندر جو ہے نا وہ یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو دا اونلی ڈفرینس وچ وی کین سی از جو ہے نا جو کہ مینلی ہے اور وہ رہے گا وہ ہے آسان اسمارٹر ویز سے ہم لوگ آن لائن وے کے اندر جو ہے نا اس کو ڈفرینٹ اسمارٹر ویز اڈاپٹ کر کے ڈفرینٹ انٹرپرائز ریسورس پلاننگ اور کمپیوٹر کا استعمال کر کے، موبائل کا استعمال کر کے ہم لوگ جو ہے نا اس تجارت کو آسانی کے ساتھ کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو فزیکل ورلڈ کی تجارت. تو اچھا، اب اس کے اندر ہم لوگ یہ چیز کو سمجھنے کی طرف آتے ہیں کہ ای کامرس اگر پوری دنیا کے اندر ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سی مارکیٹ پلیس ہے جو کہ سب سے زیادہ ریونیو کرتی ہے، سب سے زیادہ ای کامرس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے اس کا، یہ ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے. پھر ساتھ میں ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مارکیٹ پلیس کیا ہوتی ہے. پھر ساتھ میں ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنی شاپ کیا ہوتی ہے. ویسے تو ہر ایک کو یہ اس بات کا اندازہ ہے، لیکن کچھ میں بھی اس کے اوپر روشنی ڈالتا ہوں کہ اگر ای کامرس کی ورلڈ میں اگر ہم لوگ ایگزامپل دیں کہ اگر 100 روپیز کی سیل ہو رہی ہے تو سگنیفیکینس ایز فار ایز ریونیو از کنسرن، تو سب سے زیادہ سگنیفیکینس ہم کو یو ایس اے مارکیٹ پلیس کی ہے کہ یو ایس اے مارکیٹ پلیس میں اس 100 روپے کی سیل میں سے اپروکسیمیٹلی 60 to 70 روپیز تک کی سیل یو ایس اے مارکیٹ میں ای کامرس کی دنیا میں ہو رہی ہے. دوسرے نمبر پہ جرمنی یا یو کے آ رہی ہے کہ جس میں 7-8 روپے کی سیل ہو رہی ہے. تیسرے نمبر کے اوپر جاپان بھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہے جو ہے نا اس کی سگنیفیکینس کہ سب سے زیادہ آن لائن ورلڈ کے اندر یو ایس اے، جرمنی، یو کے دوسرے نمبر پہ، اور پھر تیسرے نمبر پہ جاپان وغیرہ آ گیا. تو اس سے ہم کو پتہ لگتا ہے کہ کون سی مارکیٹ پلیس سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ای کامرس کے حوالے سے. ڈیفینیٹلی بائنگ پاور ان کی زیادہ ہے یو ایس کی، اور پھر اسی طرح یورپ کے اندر یو کے یا جرمنی کی، تو اسی وجہ سے وہاں پر آن لائن ویز سے ٹرانزیکشنز بھی ہو رہی ہیں. بٹ اس کے اندر یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دے آر مور اسمارٹر پیپلس ایز کمپیئر ٹو دا تھرڈ ورلڈ کنٹریز جہاں پر ڈیولپمنٹ ابھی سلو ہے. پھر دوسرا سوال یہ ہم کو کرنا چاہیے کہ ای کامرس میں کون سا ایسا پلیٹفارم ہے جہاں پر سب سے زیادہ سیل ہو رہی ہے. تو اگر ہم لوگ اگین وہی کنسیڈر کریں کہ اگر 100 روپیز کی سیل ہو رہی ہے پورے ای کامرس ورلڈ میں، تو ہم کو یہ پتہ لگے گا جب ہم اسٹیٹس کو دیکھیں گے گوگل پہ
ڈفرینٹ ویب سائٹس پہ اور خود بھی انالائز کریں گے تو ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ سب سے زیادہ جو 100 روپے میں سے کنٹریبیوشن ہے پورے ای کامرس ورلڈ میں، وہ امیزون کا ہے. وہ 60 to 70 روپیز کی سیل جو ہے وہ امیزون کی ہے. دوسرے نمبر پہ ای بے کی ہے، 7-8 روپے کی ای بے کی ہے. 4-5 روپے کی کنٹریبیوشن والمارٹ کا ہے. پھر آگے 1-2 روپے کا اٹسی کا ہے. مطلب میں کنسیڈر کر رہا ہوں کہ 100 روپے از ایکولنٹ ٹو 100%. ٹھیک ہے، اگر تو میں آسان زبان کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ ہماری کرنسی میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر 100 روپیز کی سیل ہو رہی ہے ای کامرس ورلڈ میں، تو 100 روپے کی سیل میں سے جو ہے نا سب سے زیادہ سیل امیزون پہ ہو رہی ہے. 60 سے 70% کی سیل یا 60 سے 70 روپے کی سیل جو ہے وہ ہماری اپنا ادھر ہو رہی ہے یو ایس میں، یو ایس مارکیٹ پلیس میں. اور پھر اس کے بعد اپنا اگر امیزون پلیٹ فارم وائز بات کریں تو امیزون از دا لیڈنگ پلیٹ فارم. 60 سے 70 روپے تک کی سیل امیزون کے پلیٹ فارم پہ ہو رہی ہے. پھر دوسرے نمبر پہ ای بے ہے، تیسرے نمبر پہ والمارٹ ہے، چوتھے نمبر کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں اٹسی ہے، اور بھی پلیٹ فارم ایڈ ہو رہے ہیں. تو ہم لوگوں کو بھی یہ دو چیزوں کا تھوڑا سا سمجھ میں آیا کہ کون سی کنٹری جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے ایز فار ایز ای کامرس از کنسرن. ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ کون سا پلیٹ فارم امپورٹنٹ ہے. اب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مارکیٹ پلیس کیا ہے اور اپنا جو اپنی شاپ ہے وہ کیا ہے. ہم مارکیٹ پلیس کی مثال میں اکثر دیتا ہوتا ہوں پاکستانیوں کے لیے اسپیسیفکلی کہ پیکیجز مال میں اگر ہم لوگ جاتے ہیں تو وہ ایک بہترین مثال ہے مارکیٹ پلیس کی. کہ مارکیٹ پلیس کے اندر ہم لوگ جو ہے اپنا ملٹیپل برانڈس ہم لوگ کو مل جاتے ہیں، پرائیویٹ لیبل مل جاتے ہیں، وائٹ لیبل بھی مل جاتے ہیں، اور ساتھ میں ہم لوگوں کو یہ ان ساری برانڈس کی شاپس مل جاتی ہیں. بہترین کسٹمر ایکسپیرینس مل جاتا ہے. تو ایک ہی چھت کے نیچے ہم لوگوں کو ایک سے بڑھ کر ایک کمپٹیٹیو مارکیٹ کے ساتھ بہترین ایک سے بڑھ کر ایک ہر چیز کی جو ہے نا وہ مل جاتے ہیں. تو دیٹ از دا بیسٹ ایگزامپل آف فزیکل مارکیٹ پلیس. تو جیسے پیکیجز مال یا امپوریم مال ہیں وہ فزیکل مارکیٹ پلیس کی ایگزامپل ہیں پاکستان میں. تو آن لائن مارکیٹ پلیس کی پاکستان میں ایگزامپل ہے دراز جو ہے وہ آن لائن مارکیٹ پلیس کی ایگزامپل ہے کہ جہاں پر بائنگ اور سیلنگ کا کام ہو رہا ہے. مختلف سیلرز نے اپنے پروڈکٹس بیوٹی کے اندر، ہیلتھ کے اندر، ہوم اینڈ کچن میں اپنا جو ہے نا وہ لگائے ہوئے ہیں، اور وہ لگا کر اپنا جو ہے نا وہ سیلنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سب سے چیتی مارکیٹ پلیس ہے وہ ہے پوری دنیا کے اندر ای کامرس میں وہ امیزون کی مارکیٹ پلیس ہے. تو جہاں پر سب سے زیادہ بائنگ اور سیلنگ کا کام ہو رہا ہے، جہاں پر سب سے زیادہ آن لائن ویز سے تجارت کا کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو بٹ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ پاکستان کا جو امیزون ہے وہ دراز ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. دراز از اونڈ بائی علی بابا. تو اگین دے آر انویسٹنگ ہیوجلی. یہ الگ بات ہے کہ ابھی بھی دراز والے خود پروفٹیبل نہیں ہے، بٹ دے آر ٹرائنگ ٹو ڈیلیور بیسٹ آف دا بیسٹ سروس ٹو دا پیپل آف پاکستان، اینڈ دے آلسو وانٹ ٹو گرو دیئر اون سیلف. تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ مارکیٹ پلیس کیا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بہت آسان ایگزامپل سے کہ واٹ از مارکیٹ پلیس. کہ مارکیٹ پلیس یہ کہ جیسے ہمارا اتوار بازار ہے، جیسے ہمارا پیکیجز مال ہے، جیسے ہمارا امپوریم مال ہے، کہ جہاں پر بائنگ اور سیلنگ کا کام ہو رہا ہو. وہ فزیکل ایگزامپلز ہیں بائنگ اور سیلنگ کی. اور جو ہماری بڑی ایگزامپل ہے امیزون، جیسے ای بے، جیسے اپنا جو ہے اپنا والمارٹ، اٹسی، اور یہ ساری آن لائن ایگزامپلز ہیں ای کامرس مارکیٹ پلیسز کی. اچھا، اگر پیکیجز مال کے سامنے میں اپنی دکان کھول لوں اپنے برانڈ کی، تو وہ میری اپنی دکان کہلائے گی. وہاں پہ رولز آف بزنس میں کروں گا. ای کامرس مارکیٹ پلیس میں اگر میں اپنی دکان کو رجسٹر کروں گا، پیکیجز مال میں لے کے جاؤں گا، فزیکل مارکیٹ پلیس میں لے کے جاؤں گا، تو وہ اپنا جو مارکیٹ پلیس از اونڈ بائی پیکیجز مال اونر. اور اگر میں امپوریم میں جاؤں گا تو امپوریم مال کے اندر اگر میری دکان ہوگی شعیب عارف کے نام کے برانڈ کی، تو وہ اونڈ بائی شعیب عارف ہوگی وہ دکان. اگر میں کرائے پہ لوں گا تو کرایہ میں پے کر رہا ہوں گا دکان کے اونر کو، بٹ وہ مارکیٹ پلیس اونڈ بائی امپوریم ہے یا پیکیجز مال ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پر رولز کس کے چل رہے ہیں؟ رولز فار دا بزنس
رولز فار آپریٹنگ پروسیجرز وہاں پر مارکیٹ پلیس کے اونر کے چل رہے ہیں. تو اسی طرح امیزون پہ، والمارٹ پہ جب ہم لوگ سیلنگ کرتے ہیں، ای بے پہ کرتے ہیں، ایٹسی پہ کرتے ہیں، تو ہمیشہ مارکیٹ پلیس کے اونر کے رولز کو ہم لوگوں کو ابائڈ کرنا پڑتا ہے جون سا بھی بزنس ماڈل کے اندر ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم اپنی دکان بناتے ہیں تو ہم لوگ خود سے رولز بناتے ہیں، رولز آف دا بزنس بناتے ہیں، اور ہم لوگ ان رولز کے مطابق اپنا جو ہے نا چلتے ہیں، جس کے اندر ہم لوگ شاپیفائی کے اوپر یا ورڈ پریس پہ وہ کامرس کی پلگ ان کے ساتھ ہم لوگ اپنی دکان بھی بنا سکتے ہیں آن لائن. جیسے ہم لوگ فزیکلی اپنی دکان بنا سکتے ہیں، ویسے ہی ہم لوگ آن لائن بھی اپنی دکان بنا سکتے ہیں. اب اس کے اندر فرق کیا ہے کہ مارکیٹ پلیس میں جیسے ایمپوریم کے اندر اگر میں اپنی دکان اپنے برانڈ کی کھولتا ہوں تو مجھ کو ٹریفک آ رہی ہوگی. اس وجہ سے ایک اتنی بڑی مارکیٹ پلیس میں ہونے کی وجہ سے عوام آ رہی ہوگی پوری اپنا ایمپوریم کے اندر، پیکیجز مال کے اندر، اور وہ میری دکان کو بھی دیکھے گی، اور میری دکان میں اگر کوئی ان کی پسند کی چیز ہوگی ٹریفک، تو وہ ٹریفک آسانی سے آ جائے گی میری دکان میں، اور میری دکان میں بائنگ اور سیلنگ کی ایکٹیویٹی آسانی سے ہو جائے گی. بٹ ایز کمپیئر ٹو دیٹ اگر میں ایمپوریم مال کے سامنے بھی اگر اپنی دکان اپنے نام کے ساتھ کھول لیتا ہوں تو اس کے لیے مجھ کو مارکیٹنگ کے لیے ایفرٹس کرنی پڑیں گی. مجھے اپنا پروموشنس کرنی پڑیں گی، مجھے گیو ویز کرنے پڑیں گے جس کے ذریعے سے میں ٹریفک لا سکوں، عوام کو لا سکوں جو ہے نا، تاکہ اپنا جو ہے نا میری دکان کے اوپر بائنگ اور سیلنگ کی ایکٹیویٹیز پرفارم ہو سکیں. ٹھیک ہے. تو جو ہے نا اسی طرح آن لائن اگر میں اپنی دکان سیٹ اپ کرتا ہوں شاپیفائی کے اوپر، یا میں ڈفرینٹ پلیٹفارمس ہیں ورڈ پریس کے، میجنٹو کے، ٹھیک ہے، ان کو یوز کرتے ہوئے میں اگر اپنی دکان خود سیٹ اپ کرتا ہوں تو وہاں پر مجھے لبرٹی تو ہوگی کہ میں اپنے رولز آف دا بزنس کر سکتا ہوں کہ میں نے کیا ریٹرن اینڈ ریفنڈ کی پالیسی رکھنی ہے، میں نے کتنے دنوں کے ریٹرن ریفنڈ رکھنے ہیں، میں نے اپنا کس ریٹ کے اوپر چیز بیچنی ہے، میں نے شپنگ کیا رکھنی ہے، میں نے ٹیکسز کیا رکھنے ہیں. یہ سب چیزیں میں خود سے ڈیسائیڈ کر سکتا ہوں، یہ لبرٹی ہے مجھے. لیکن وہاں پر مجھ کو ٹریفک خود سے جنریٹ کرنی پڑے گی بائی رننگ ایڈز، ایڈورٹیزمنٹس. مجھے اپنا جو ہے نا ایس ای او کرانی پڑے گی، سرچ انجن آپٹیمائزیشن کرانی پڑے گی، اپنی ویب سائٹ کی ٹیگز، میٹا ٹیگز. ٹھیک ہے. تو یہ سارا کچھ مجھ کو خود سے جنریٹ کرنا پڑے گا. تو یہ ایک ڈیفینیٹلی شروع میں لوگ کر رہے ہیں، سرچ انجن آپٹیمائزیشن بہت سے لوگ کر رہے ہیں، بہت سے لوگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہے ہیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بیسیکلی دو برانچز ہے، ایک پیڈ ایڈورٹیزمنٹ، ایک آرگینک سیل. تو دونوں کا کام کر رہے ہیں. کوئی لوگ ایک کام کر رہے ہیں، ایس ای او پہ کام کر رہے ہیں، کوئی بلاگز وغیرہ لکھ رہے ہیں. دیز آر سم تھنگ ڈفرینٹ. ابھی اس پہ بھی ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ای کامرس کے علاوہ اور کون کون سے پلیٹ فارمز ہو سکتے ہیں آن لائن جس سے ہم لوگ ارننگ کرتے ہیں، ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں. بٹ ابھی اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم لوگ ایک مارکیٹ پلیس پہ سیلنگ کر سکتے ہیں، اور ایک ہم جو ہے اپنی ویب سائٹ بنا کر بھی سیلنگ کر سکتے ہیں آن لائن میں. ایسے ہی اپنا جو ہے نا ہم لوگ فزیکل ورلڈ میں بھی سیلنگ کر سکتے ہیں. تو اچھا، اب دونوں جگہوں کے اوپر اگر ہم لوگ دیکھیں، فزیکل ورلڈ میں یا آن لائن ورلڈ میں، دونوں جگہوں کے اوپر میری نظر میں 3 طرح کے بزنسز پاسبل ہیں. چوتھی طرح کا بزنس اگر کوئی اور بھی ہے تو وہ بھی ہم لوگوں کو آپ ضرور شیئر کریں، میرے بھی نالج میں اضافہ ہوگا. اچھا، کون سی طرح کے بزنسز کر سکتے ہیں ہم لوگ فزیکل میں؟ اس سے پہلے ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہاں، میرے مطابق دنیا کے اندر 2 ہی چیزیں بکتی ہیں، ایک پروڈکٹ بکتا ہے اور ایک سروس بکتی ہے. یعنی کہ ہم اپنا خرید و فروخت کے اندر اپنا کوئی پروڈکٹ بیچیں گے یا ہم لوگ اپنی کوئی سروس بیچیں گے. ٹھیک ہے. تیسری کوئی چیز نہیں ہے جو کہ بکتی ہے. یعنی کہ ہم لوگوں نے کبھی بھی کوئی خرید و فروخت کرنی ہو، کامرس کرنی ہو، ٹریڈنگ کرنی ہو، ہم نے آن لائن ای کامرس کرنی ہو، تو تب ہم 2 ہی میتھڈز ہیں جن سے ہم لوگ کوئی چیز کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم لوگ یا تو اپنی سروسز بیچ سکتے ہیں، یعنی کہ ہم لوگوں نے اگر کوئی اسکل لی ہے تو ہم اس کو بیچ سکتے ہیں، یا ہم لوگ اپنا کوئی پروڈکٹ جو ہے وہ ہم لوگ بیچ سکتے ہیں. تو یہ ہم لوگوں کو کلیئر ہونا چاہیے کہ دونوں چیزیں بکتی ہیں، پروڈکٹ بھی بکتا ہے اور سروس بھی بکتی ہے. اور ہم لوگ جو یہ کورس کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی
ہم لوگوں نے اپنا پروڈکٹ بھی بیچنا ہے اور ہم لوگوں نے اپنی سروس بھی بیچنی ہے. دونوں چیزوں میں ہم نے ترقی کرنی ہے, چھوڑنا ہم نے کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ. تو جب ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ایک پروڈکٹ بکتا ہے اور ایک سروس بکتی ہے, تو ہم لوگوں کو یہ بھی سمجھ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کون کون سے ماڈلز کے اوپر کام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, پوری دنیا کے اندر فزیکل ورلڈ ہو یا آن لائن ورلڈ ہو, تو تین ہی طرح کی چیزیں ہیں جن ماڈلز پہ کام ہو سکتا ہے. نمبر ون, پرائیویٹ لیبل. نمبر ٹو, جو ہے پرائیویٹ لیبل کی ایک اور شکل بھی ہے وائٹ لیبل, اس کے اوپر بھی ہم لوگ بھی بات کرتے ہیں. پرائیویٹ لیبل. نمبر ٹو از اے ہول سیل میتھڈ ہے. نمبر تھری از اے ڈراپ شپنگ. ٹھیک ہے, تو یہ تین طرح سے کام ہو سکتا ہے. ابھی ان کے اوپر ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ بے شک فزیکل ورلڈ ہو, بے شک آن لائن ورلڈ ہو, دونوں کے اندر یا بے شک پروڈکٹ ہو یا سروس ہو, اگر آپ نے پروڈکٹ بیچنا ہو یا سروس ہو, تو تین ہی طرح ہیں جن سے آپ اپنا پروڈکٹ بیچ سکتے ہیں یا سروس بیچ سکتے ہیں. یعنی کہ آپ یا تو پرائیویٹ لیبلنگ کر سکتے ہو, یا آپ اپنا ہول سیل کر سکتے ہو, یا آپ اپنا ڈراپ شپنگ کر سکتے ہو, یا آپ تینوں بھی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو اچھا اب ہم لوگ ون بائی ون اس کو ذرا اسٹڈی کر لیتے ہیں کہ آن لائن ورلڈ میں یا فزیکل ورلڈ میں دونوں میں جو یہ پرائیویٹ لیبلنگ ہوتی ہے یا ہول سیل ہوتا ہے یا ڈراپ شپنگ ہوتی ہے, ایک ہی طرح سے ہوتی ہے, کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پرائیویٹ لیبل یا وائٹ لیبل کیا ہوتا ہے کہ پرائیویٹ لیبل کے اندر جیسے جو ہے نا جامع شیریں ہیں پاکستان میں, وہ ایک شربت ہے, اور وہ شربت جو ہے نا وہ ایک پرائیویٹ لیبل ہے. اس کے اوپر جامع شیریں کا برانڈ نیم ہے, برانڈ لوگو ہے, تو وہ ایک بہترین مثال ہے پرائیویٹ لیبل کی. ٹھیک ہے, کیوی شو پالش ہے, چیری بلاسم ہے, یہ بھی ایک پرائیویٹ لیبل ہے. پیپسی, کوک, نیسلے, دیز آر دا ایگزامپلس آف پرائیویٹ لیبل. یعنی کہ پرائیویٹ لیبل وہ پروڈکٹ ہے کہ جس میں ہم اپنا نام, لوگو جو ہے نا وہ لگا کر اس پروڈکٹ میں اپنا ایک یونیک سیلنگ پوائنٹ کریٹ کر کے اور ایک پرابلم کو سالو کر کے اس پروڈکٹ کو ہم لوگ انوویٹ کرتے ہوئے اپنا جو ہے نا اس کو مارکیٹ کے اندر انٹروڈیوس کریں, اس کی مارکیٹنگ کریں اور اس کو اپنے لیبل کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ بیچیں. نیسلے کی پانی کی بوتل جو ہے جیسے, وہ بھی ایک پرائیویٹ لیبل کی مثال ہے. تو لیکن اگر ہم لوگ چائنا سے ایک خالی سمپل پانی کی بوتل لے کر بیچیں جس پہ کوئی لیبل نہ لگا ہو اور اس کے اندر سمپل پانی ڈال کے بیچیں, تو وہ ایک وائٹ لیبل ہے. اگر ہم لوگ جو ہے پالش کی ڈبی اپنا وداؤٹ اینی لیبل, یعنی کہ کوئی نام, کوئی لوگوں کے بغیر سادہ پلین بیچیں, تو وہ ایک وائٹ لیبل ہے. یعنی کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی لیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جو بھی برانڈ بنتا ہے دنیا کے اندر, اس کی ایوولوشن کا سفر میں سمجھتا ہوں کہ وہی پہلے نمبر پہ پرائیویٹ لیبل نہیں بن جاتا, اس کی ایوولوشن کا ایک سفر ہے, اور وہ سفر ڈراپ شپنگ سے ہوتا ہوا میں سمجھتا ہوں ہول سیل کے اوپر آتا ہے, اور ہول سیل سے ہوتا ہوا وائٹ لیبل پہ آتا ہے, وائٹ لیبل سے ہوتا ہوا پرائیویٹ لیبل پہ جاتا ہے. تقریباً ہر ایک برانڈ کی سکسیس سٹوری جو ہے نا وہ ایک دم سے جو ہے نا وہ نہیں اپنا ہو جاتی. ٹھیک ہے, تو میں آپ کے سوالوں کو انشاءاللہ تعالیٰ لوں گا, آپ لوگ اپنے سوال کریں ون بائی ون انشاءاللہ تعالیٰ. لاسٹ جو ہاف آور ہوگا اس سیشن کا, اس کے اندر میں آپ لوگوں کے ون بائی ون ہر سوال کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے. اور ابھی میں جسٹ یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن دے لوں, پھر اس کے بعد اس کورس کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا کہ اس کورس میں کیا کیا ہوگا آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہر سنڈے کو آئی ول بی ہیئر ود یو, کہ اوپنلی انشاءاللہ تعالیٰ وی ول بی ڈسکسنگ ای کامرس, اور ای کامرس کے پوٹینشیل پہ بات کریں گے. پھر ہم لوگ دراز پہ بات کریں گے, ہم لوگ امیزون پہ بات کریں گے, اپنا والمارٹ پہ بات کریں گے, ٹک ٹاک پہ بات کریں گے, ای بے, ایٹسی, ان سارے پلیٹ فارمس پہ ون بائی ون ہم انشاءاللہ تعالیٰ ای کامرس کے, اور پھر شاپیفائی, ورڈ پریس, وو کامرس پہ بات کریں گے. تو ان ساری چیزوں کو ہم لوگ ٹچ کریں گے, اور ہماری کوشش ہوگی کہ یہ سارا کچھ کیس اسٹڈی بیسڈ ہو اپنا. اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, میری یہ ریکویسٹ ہوگی سب سے کہ سارے اپنے لیے ایک مارکیٹ پلیس چنیں, اور اس کے اندر ٹیسٹنگ بنیادوں کے اوپر چھوٹی چھوٹی انوینٹریز لے کر جو ہے نا اس کو سیلنگ کرنا شروع کریں, اور وہ شیئر کر سکتے ہیں, اور میں ان کو فیڈ بیک دے سکتا ہوں, جس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی کامیاب ہوں اور آگے بڑھیں. یہی اس کورس کا مقصد ہے کہ اگر میں نے کچھ سیکھا ہے جس سے میں اچھا کر پا رہا ہوں اللہ کے فضل سے, تو وہی اپنا ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ
میرے دیش کے لوگوں کے اندر بھی آئے اور وہ لوگ بھی انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے ترقی کر سکیں اور آگے بڑھ سکیں اور فائدہ دے سکیں. یہ وہی کنٹریبیوشن کا سائیکل ہے جو میرے تک پہنچا اور وہ میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آگے تک پہنچاؤں اور آگے بھی پھر وہ سائیکل ایسے ہی چلتا رہے. آپ لوگ بھی انشاءاللہ تعالی ایسے ہی کنٹریبیوٹ کرتے رہیں، سوسائٹی کے ساتھ جڑے رہیں اور اپنا کنٹریبیوٹ کریں. تو میں بات کر رہا تھا کہ پرائیویٹ لیبل کیا ہے، اس کا میں نے آپ کو تھوڑا آئیڈیا کیا. وائٹ لیبل کا میں نے بتایا کہ وداؤٹ برانڈ لوگو، وداؤٹ وداؤٹ برانڈ نیم، تو وہ ایک وائٹ لیبل کی مثال ہے. پھر اس کے بعد دوسرا ماڈل آ جاتا ہے ہول سیل. ہول سیل پرائیویٹ لیبل کے پرائیویٹ لیبل کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. بیسیکلی ہول سیلر ڈسٹریبیوٹرز جڑے ہوتے ہیں جو کہ ڈسٹریبیوٹ یا ہول سیل کر رہے ہوتے ہیں پروڈکٹس کو. بٹ آپ بھی ایز اے سیلر، ایز اے سروس پرووائڈر بھی آپ اپنا جو ہے نا ہول سیل کے اوپر بھی سروسز دے سکتے ہیں. ہول سیل میں پروڈکٹس لے کر بھی آپ اپنا سیلنگ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک اچھا کام ہے کہ آپ اپنا ہول سیل ماڈل کے اوپر، یعنی کہ پاکستان میں بھی بہت سے لوگ شالم مارکیٹ سے، کراچی کی مین مارکیٹ سے، راجہ مارکیٹ پنڈی سے سامان بائی کر کے، جو کہ چائنا سے آیا ہوتا ہے، بڑے بڑے ٹریڈرز، بڑے بڑے امپورٹرز وہ لا کے بیٹھے ہوتے ہیں چائنا کے اندر، چائنا سے لا کے ادھر اپنا پہنچا کر اپنے مارجن کے اوپر بلک B2B کے اندر سیل کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ آپ خرید کے جو ہے نا وہ ریٹیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی دس از دا وے کہ آپ اپنا جو ہے نا ہول سیل ریٹس پہ چیزیں خرید کے اس کو ریٹیل ریٹ پہ بیچ دیں. دس از واٹ از ہول سیل بزنس. اور پھر اس طرح ڈراپ شپنگ ہے کہ جس کے اندر آپ انوینٹری خریدے بغیر آرڈرز پکڑتے ہیں اپنے ہول سیلر یا سپلائر سے انٹیگریٹ کرتے ہوئے، اور جب آپ کو آرڈر آتا ہے تو آپ اپنے سپلائر کو اس کا ایڈریس دے دیتے ہیں اور وہ سپلائر آپ کے ایڈریس کے اوپر اپنا آرڈر کو شپ کروا دیتا ہے. تو دس از واٹ از اپنا ڈراپ شپنگ. ٹھیک ہے. تو اچھا، اب اگر ان تینوں بزنس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں اسٹڈی کر لیں کہ ان میں جو سب سے زیادہ انویسٹمنٹ چاہیے وہ obviously پرائیویٹ لیبل میں ہے، سب سے زیادہ ایفرٹ چاہیے وہ بھی پرائیویٹ لیبل میں ہے، اور سب سے زیادہ ریوارڈ جو ہے وہ بھی پرائیویٹ لیبل کے اندر ہے، اور سب سے زیادہ مشکل جو ہے وہ بھی پرائیویٹ لیبل ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے زیادہ پیشنس بھی پرائیویٹ لیبل میں چاہیے. تو بینگ پاکستانیز، جو کہ ہم لوگ بہت امپیشنٹ پاکستانیز ہیں انفارچونیٹلی، کیونکہ ہم لوگوں کی روٹی کپڑے مکان کے مسئلے بہت زیادہ اور شروع سے ہیں، وہ حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے. تو پوائنٹ کیا ہے کہ ہم لوگ یس وی کین، ویسے تو ترتیب دنیا کے اندر بزنس کی یہی ہے کہ آپ نمبر 1 پہ پرائیویٹ لیبل ہے. ٹھیک ہے. اور پرائیویٹ لیبل ہی آپ کو سب کو بننا چاہیے. اگر 25 کروڑ پاکستانی ہیں تو سوچیں اگر 25 کروڑ بزنسز پرائیویٹ لیبل کے بن جائیں پاکستان سے تو کیا بنے گا پاکستان کا، کہاں پہ جائے گا. یو کین ناٹ ایون امیجن. بٹ ایسا ہو نہیں سکتا کہ سارے کے سارے ہی اپنا جو ہے نا پرائیویٹ لیول کے بزنس اونرز بن جائیں آسانی سے. تو ایک ایولیوشن کا پروسیس سٹارٹ ہو سکتا ہے، ایک لمحہ بلمحہ سیکھنے کا اور آگے بڑھنے کا پروسیس سٹارٹ ہو سکتا ہے. تو آپ 1 2 3 کرنے کی بجائے 3 2 1 بھی کر سکتے ہیں. لائک پہلے نمبر پہ آپ ڈراپ شپنگ سے شروع کر سکتے ہیں کہ آپ کسی سپلائر کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے شالم مارکیٹ میں، کراچی مارکیٹ میں، اپنا پنڈی مارکیٹ میں، کشمیر مارکیٹس میں، بڑا بازار کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے آپ اپنا آن لائن انٹرنیٹ پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ آرڈرز پکڑ کے فیس بک مارکیٹ پلیس کے اوپر، انسٹاگرام مارکیٹ پلیس پہ اس کی ایڈورٹیزمنٹ کرنا شروع کر سکتے ہیں، پوسٹ کرنا شروع کر سکتے ہیں. اور جب آپ کو آرڈرز آئے تو آپ اپنے سپلائر سے لے کر فلفل کروا دیں. تو دس از واٹ از ڈراپ شپنگ. تو یہاں سے بھی آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں ای کامرس کے اندر. ٹھیک ہے. اور پھر جب جیسے جیسے آپ کا بننا شروع ہو جائے، اچھا کام اپنا آنا شروع ہو جائے، تو آپ ان پروڈکٹس کی انوینٹریز فزیکلی بائی کرنا شروع کر دیں بیٹر ریٹس کے اوپر، ہول سیل ریٹس کے اوپر، اور اپنا جو ہے نا پھر آپ اپنا ان کو ری سیل کرنا شروع کر دیں بہتر مارجنز کے ساتھ. تو پھر اس کے بعد اگر آپ کا ہول سیل اچھا جا رہا ہوتا ہے تو آپ کی ایولیوشن یہاں تک آ سکتی ہے کہ آپ وائٹ لیبل آئٹمس جو بیچ رہے ہیں وہ مزید اپنا چائنا سے منگوا کر وائٹ لیبل جو ہے نا امپورٹر بن کے جو ہے نا وہ منگوا کے مزید بہتر مارجنز کے اوپر بیچنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. تو آپ کے مارجن بڑھتے جا رہے ہیں، آپ کی کوانٹیٹیز بڑھتی جا رہی ہیں، اور پھر آپ کا ایسا بھی مقام آ سکتا ہے کہ وہی آئٹم آپ اپنا بیچتے بیچتے اتنے اچھے ہو گئے ہیں کہ اب آپ اپنا لیبل، میرا نام شعیب عارف ہے، شعیب عارف کے نام کا لیبل کا میں نے برانڈ بنایا اور چائنا سے میں نے اپنا جو ہے نا اس کو
منگوانا شروع کر دیا، یہاں پر اپنے برانڈ کے نام سے اس کی مارکیٹنگ شروع کر دی، اور پھر اس کے اندر میں نے یونیک سیلنگ پوائنٹس بھی ایڈ کرنے شروع کر دیے، اس کی یو ایس پی جو ہے نا وہ امپروو کرنی شروع کر دی. تو یہ میں نے اپنا پرائیویٹ لیبل بنانا شروع کر دیا. تو ایوولوشن کا سفر اگر میں پاکستان میں بات کروں تو یہ بڑا بہترین ایوولوشن ہوگی کہ ہم لوگ 3 to 1 کی ایوولوشن کریں، بجائے اس کے کہ ہم لوگ پرائیویٹ لیبل شروع کریں اور اس میں تباہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، اس میں اپنی انویسٹمنٹ ساری ضائع کر لیں، اور دوسرے نمبر پہ پھر ہم لوگ اپنا جو ہے نا، میں یہ ساری باتیں پاکستان کی تقریباً 90% آبادی کے لیے کر رہا ہوں. 5-10% آبادی ہے جو کہ بہت پریولیجڈ ہے، تو وہ اگر اتنے پیسے اور اتنا سرمایہ کے ساتھ ہیں کہ وہ پیسہ بگاڑ بھی لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تو وہ ڈیفینیٹلی ڈائریکٹلی گو ٹورڈز پرائیویٹ لیول کے اوپر کر سکتے ہیں. تو وہ ان کے لیے ضرور ہے. بٹ جو آبادی اپنا جو ہے نا 90% پاکستان کی آبادی ہے، اس کے لیے یہی بیسٹ ہے کہ وہ ڈراپ شپنگ سے کام شروع کریں اور ہول سیل پہ جائیں، اور پھر ہول سیل سے وائٹ لیبل، اور وائٹ لیبل سے جو ہے نا پرائیویٹ لیبل کے اوپر جائیں. جو سب سے زیادہ ریوارڈ ہے وہ نو ڈاؤٹ اپنا پرائیویٹ لیبل کے اندر ہے. بٹ سب سے مشکل اور رسکی بھی میں سمجھتا ہوں اپنا پرائیویٹ لیبل یہ ہے کہ انویسٹمنٹ آپ کی ڈوب بھی سکتی ہے اگر آپ کا پرائیویٹ لیبل نہیں چل سکا، آپ اپنا پروموٹ نہیں کر سکے، اور پروموشن کے بعد اگر آپ پروفٹیبل نہیں ہو سکے تو آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ ڈوب بھی سکتی ہے. تو جو ہول سیل ہے وہ ایک نسبتاً سیکیور بزنس ہے. ہمارے استاد ہیں حذیفہ بھائی، اپنا ہی از اے جیم آف اے پرسن، ان کی وجہ سے اگر ہم لوگ آج اگر ہول سیل میں اچھا کر رہے ہیں تو وہ نو ڈاؤٹ ان کی وجہ سے ہے کہ ان سے ہم نے بہت اچھا سیکھا، اور وہ بڑے پرخلوص انسان ہیں. تو skillspanda.com ان کی ویب سائٹ ہے، ان کے اوپر وہ بہت اچھے کورسز اپنا جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، ہم آج بھی ان سے سیکھتے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ ہول سیل کا سیکیور بزنس ماڈل کر سکتے ہیں، جس کے اندر آپ اپنا شروع کر سکتے ہیں شالہ مارکیٹ سے، آپ باڑہ مارکیٹ سے، اپنا راجہ بازار سے، جہاں سے آپ اپنا ہول سیل پرائسز کے اوپر اپنا انوینٹریز بائی کر کے جو ہے نا اس کو ڈفرینٹ ڈیجیٹل پلیٹفارمز انکلوڈنگ دراز مارکیٹ پلیس سے شروع کر کے پھر ایسا ایسا اپنی ویب سائٹ کی طرف جا سکتے ہیں. تو یہ ہے. تو ہول سیل کا ماڈل کافی سیکیور ہے. اس کے اندر مارجن جو ہے وہ پرائیویٹ لیبل میں مارجن آپ کو 40% تک کا بھی مل سکتا ہے، 50% کا بھی مل سکتا ہے بیسڈ آن کمپیٹیٹرز اگر کم ہو پروڈکٹ کے اندر. تو جو ہول سیل ہے، ہول سیل کے اندر آپ کو مارجن 10 سے 20% تک کا ریٹرن آن انویسٹمنٹ مل سکتا ہے، کیونکہ اوبویسلی اس کے اندر آپ اپنا ہول سیل ریٹ پہ برانڈ سے بائی کر رہے ہوتے ہو، یا آپ اپنا اس کے ڈسٹریبیوٹر سے بائی کر رہے ہوتے ہو، تو مارجن آپ کا اوبویسلی کم ہوتا ہے. جو ڈراپ شپنگ ہے اس کے اندر بھی تقریباً 10-15% تک کا مارجن ہوتا ہے. بٹ جو سب سے سیکیور بزنس ہے وہ نیو بگنرز کے لیے وہ ہول سیل کا بزنس ہے، کہ جس میں آپ جو ہے نا وہ اس کو سسٹین بھی کر سکتے ہو، اور اس میں آپ پیسہ بھی کما سکتے ہو، اور پھر اس کے بعد آگے بھی بڑھ سکتے ہو. تو یہ تو تھا کہ آپ کو تھوڑا سا تعارف کروا دیا کہ بیسیکلی بزنسز کون کون سے ہیں، اور جو ہے نا بزنسز اچھا سروسز میں بھی آپ یہ تینوں کام کر سکتے ہیں. آپ پرائیویٹ لیبل سروسز کا برانڈ بنا سکتے ہو، آپ جو ہے نا ہول سیل کی سروسز دے سکتے ہو، آپ ڈراپ شپنگ کی سروسز دے سکتے ہو. اس طرح سے آپ اپنا پروڈکٹ بھی آپ اپنا پرائیویٹ لیبل اور اپنا ہول سیل اور جو ہے نا اپنا ڈراپ شپنگ کر سکتے ہو. تو دنیا کے فزیکل بزنسز ہوں یا آن لائن بزنسز ہوں، انہی تینوں میتھڈ سے اپنا جو ہے نا پرفارم ہوتے ہیں. تو یہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں ہضم ہو رہی ہوں گی. ان کے لیے نیو ہے ان کے لیے ہے یہ باتیں، جن کے لیے پہلے سے سن چکے ہیں تو وہ چلیں میری زبانی بھی سن لیں. جو ہے نا ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ڈیولپ کرتے ہیں، آہستہ آہستہ آگے لے کے بڑھتے ہیں. تو اچھا اچھا اس کے اندر ہم لوگ یہ کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، کوشش کریں گے کہ ون بائی ون جو ہم لوگ سارے پلیٹ فارمز کور کریں گے، یعنی کہ دراز سے شروع کریں گے انشاءاللہ. تو اس کے اندر ہم لوگ دراز کے اکاؤنٹ بھی بنائیں گے، سیٹ اپ کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، اور اس کے اندر کیا ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں، اور بزنس اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے، اور انڈیویجول اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے، اس کے اندر پروڈکٹ ہنٹنگ کیا ہوتی ہے، اس کے اندر پروڈکٹ کی سورسنگ کیسے کرنی ہے، اس کے اندر ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر اس کی لانچنگ رینکنگ کیسے کرنی ہے، لسٹنگ کر کے
جو ہے نا یہ ساری چیزیں، ریویوز کیسے لینے ہیں، اس کی پروموشن، دراز سے شروع کرتے ہوئے ہم لوگ امیزون کی طرف بڑھیں گے، تینوں ماڈلز پہ بات کریں گے، تینوں ماڈلز پہ آپ لوگوں کو اسائنمنٹس دوں گا ان شاء اللہ تعالیٰ کہ آپ لوگ جو ہے نا ون بائی ون ایک ایک پروڈکٹ کم از کم ہنٹ کریں، مجھ سے دکھائیں، مجھ سے فیڈ بیک لیں اور آگے بڑھتے جائیں۔ تو اسی طرح پھر والمارٹ پہ، اسی طرح ٹک ٹاک پہ، ای بے کے اوپر، ایٹسی کے اوپر، تو ہم لوگ ہر ماڈل کو ون بائی ون ان شاء اللہ تعالیٰ کور کریں گے۔ میں گروپ میں شیئر کر دوں گا کہ پورا ڈیٹیل میں اس کا کورس کنٹینٹ کیا ہے، وہ ہم لوگ اپنا ان شاء اللہ تعالیٰ پورا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، کہ پرپز یہ ہے کہ آپ کی لرننگ ہو بیسیکلی کیس اسٹڈیز بیسڈ، ٹھیک ہے، آپ ڈفرینٹ کیس اسٹڈیز پڑھ رہے ہوں کہ آپ لوگ اگر، میں تو یہی کہوں گا کہ سارے جاب نہ ہی کریں تو بہتر ہے، اپنا بزنس کریں ڈیولپ، بٹ سم ہاؤ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے جاب کرنی ہے تو پھر بھی آپ کو ای کامرس میں جاب کرنا اس کی وجہ سے آسان ہو جائے، یہ جو لرننگ میں آپ کو دے رہا ہوں گا انشاءاللہ۔ اور اگر آپ لوگوں نے بزنس کرنا ہے تو بہترین رسک جو ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کال بھی ہیں کہ 90% رسک جو ہے وہ تجارت میں ہے، اپنے کام کرنے میں ہے، برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو آپ لوگ جب بزنس کریں زیادہ تر لوگ انشاءاللہ، تو اس کے اندر بھی آپ کو آسانی ہو سکے۔ تو کوشش ہوگی کہ جتنے بھی ہم لوگ چیزیں ڈسکس کریں گے، پڑھیں گے اس سارے کورس میں، ساری اپنا قریب ہوں گی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل ہدایات کے عین مطابق، اور اپنا جو ہے نا بالکل ایتھیکل دنیا کے مطابق ہر چیز ہم لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے۔ موٹیویشنل لیکچرز ہوں گے، سکسیس سٹوریز ڈسکس ہوں گی، کیس اسٹڈیز بھی ڈسکس ہوں گی، تاکہ آپ لوگ اپنا جو ہے نا موٹیویٹڈ رہیں، انٹرسٹڈ رہیں، اور اپنا جو ہے نا وہ آگے بڑھتے رہیں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ آپ لوگ اس کے اندر اپنا فیڈ بیک بھی ساتھ ساتھ دے سکتے ہیں، کویشچنز بھی پوچھ سکتے ہیں ڈیفینیٹلی، کہ اپنا جو ہے نا کس طرح سے ہم لوگ اس کے اندر مزید بہتری کریں، آپ کو میں گائیڈ کرنے میں، سمجھانے میں۔ تو اس ساری چیز کو، اس سارے پروسیس کو بہتر کرنے کے اندر ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا بھی تعاون جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی فیڈ بیک سے انسان سیکھتا ہے اور مزید اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہم لوگ شروع مینلی کریں گے اس کے اندر دراز سے کریں گے، ٹھیک ہے، دراز میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ کیا دراز کے فائدے ہیں۔ جیسے میں نے کہا امیزون ہے پاکستان کا دراز، ٹھیک ہے، بے شک وہ چھوٹے لیول کا ہی صحیح، لیکن پاکستان کے لیے تو یہی بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہم لوگ دراز جیسے پلیٹ فارم کے اوپر سیلنگ کر سکتے ہیں، جس کے اندر ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ کیسے ہم لوگ مینیج کر سکتے ہیں کمپلیٹلی دراز کے سیلر اکاؤنٹ کو، کیسے ہم لوگ بنا سکتے ہیں اس کو، اپنا سیلر اکاؤنٹ کو، انڈیویجول کو، بزنس کو، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ اپنا وو کامرس پہ یا شاپیفائی پہ سیل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ اپنے اس کورس کے اینڈ میں وہ بھی کریں گے کور۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ہر ایک کو ریکمینڈ کروں گا کہ شروع میں جو آسان چیز ہے وہ اچیو کر لو۔ پہلے مارکیٹ پلیس پہ بیچنا آسان ہے، اور وہ کیوں آسان ہے؟ کیونکہ سب سے زیادہ ٹریفک جو گین کر رہا ہے وہ مارکیٹ پلیس گین کر رہی ہے ایز کمپیئر ٹو گوگل جنریٹڈ ٹریفک نا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹریفک خود سے کریٹ کر کے جنریٹ کرنا اور پھر آگے سیل دینا، اٹس مور ڈیفیکلٹ ایز کمپیئر ٹو مارکیٹ پلیس کے اوپر آ کر سیل کرنا۔ تو آسان والا کام پہلے کر لیں، جہاں پر کمپٹیشن ہے، اگر کمپٹیشن مارکیٹ پلیس کی کمپٹیشن کو اگر آپ سروائیو کر لیں گے، اور اس کو اگر آپ اس پہ آپ اگر اچھا کر لیں گے پرفارم، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا جب آپ وہ کامرس پہ یا شاپیفائی کے اوپر آپ اپنی دکان بنا کر اپنے رولز کے ساتھ بیچ رہے ہیں، تو وہ آپ اور اچھا کر لیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے کسی بھی مارکیٹ پلیس کو چھوڑنا نہیں ہے، بے شک وہ دراز ہو، والمارٹ ہو، امیزون ہو، ای بے ہو، ایٹسی ہو، جو ہے نا شاپیفائی ہو، وہ کامرس ہو، ہم نے کسی بھی جگہ کو نہیں چھوڑنا، ہم نے سب جگہوں کے اوپر بیچنا ہے۔ بٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنا جو ہے نا اٹ ول ٹیک ٹائم، یور لرننگ ول ٹیک ٹائم۔ تو آپ نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اسکلفل بناتے جانا ہے، اور اس جرنی کے اندر آپ نے آگے بڑھتے جانا ہے۔ تو باقی جاب اپرچونیٹیز آپ کو اس کورس کے بعد اچھی مل سکتی ہیں۔ آپ کو کوشش کروں گا سرٹیفکیٹ بھی اپنی کمپنی کا بنا کے دے دوں، جو بھی انٹرسٹڈ ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ ای کامرس مارکیٹر بن سکتے ہیں، فیس بک ایڈس وغیرہ بھی بات کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ ای کامرس مینیجر بن سکتے ہیں، آن لائن اسٹور مینیجر بن سکتے ہیں،
ای کامرس ورچوئل اسسٹنٹ بن سکتے ہیں، شاپیفائی دراز ڈیش بورڈ مینیجر بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں گاہے بگاہے گروپ میں شیئر کرتا رہوں گا ڈفرینٹ پیڈ اور ان پیڈ تھیمز، یوٹیوب کی ڈفرینٹ ویڈیوز جو کہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گی اس کورس سے ریلیونٹ، اور آپ کو ڈفرینٹ کیسز بھیجتا رہوں گا جو کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ ہیلپ فل ہوں گی. تو امید ہے کہ ابھی تک آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ کے یہ ای کامرس کیا ہے، آن لائن تجارت کیا ہے، آپ کو ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز اس کے سمجھ آ گئے ہوں گے. کہ ڈس ایڈوانٹیج تو ای کامرس کا یہ ہے کہ آپ اپنا فزیکلی کمزور ہوتے ہو کیونکہ آپ سلگش ہو جاتے ہو، آپ کا برین اچھا کام کر رہا ہے، اسمارٹلی کام کر رہا ہے، بٹ آپ اپنا فزیکلی فٹنس کو جو ہے نا وہ ڈسکریج کر لیتے ہو. تو وہ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے ایک ہیلدی لائف جینی ہے، اچھا پیسہ کما کر، اور لانگ ٹرم اپنا جو ہے نا اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا، اپنے وطن کے لیے، پاکستان کے لیے ایک اچھا بزنس سیٹ اپ کرنا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ فزیکلی جو ہے نا ویک ہو جائے. ہم لوگوں کو فزیکلی بھی اتنا ہی اسمارٹ ہونا ہے جتنا ہمارا بزنس ای کامرس کا اسمارٹ ہے. تو یہ اس طرح کے ڈس ایڈوانٹیجز کو بھی ہم لوگوں نے اس بزنس کے اندر ساتھ ساتھ کور کرنا ہے. پھر ہم لوگ بات کریں گے پیمنٹ گیٹ ویز کی، جو کہ اسپیسیفکلی پاکستان میں جیسے پے پال نہیں ہے، جیسے جو ہے نا اور اپرچونیٹیز نہیں ہیں. تو اس کے اندر نہ ہونے کی صورت میں کیا ہے جس کی بنیاد پہ ہم لوگ جو ہے نا، جیسے وائز ہے، پیونیئر ہے، جس کی بنیاد پہ ہم لوگ پیمنٹس ایکسیپٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں یو ایس ڈی کی، یورو کی، اپنا جو ہے نا جی بی پی کی پیمنٹس ہم لوگ لے سکتے ہیں، آسٹریلین ڈالر کی پیمنٹس لے سکتے ہیں، منگوا سکتے ہیں آسانی سے اپنے پاکستانی بینک اکاؤنٹس میں، اور اس کو یوز کر سکتے ہیں، کارڈز کو یوز کر سکتے ہیں. ان چیزوں پہ بات کریں گے. اپنا جو ہم لوگوں نے ڈفرینٹ ٹولز یوز کرنے ہیں ای کامرس کے لیے اندر، دراز میں، امیزون پہ، والمارٹ پہ، وہ ان کے اوپر بات کریں گے. وہ کر کے ان شاء اللہ تعالیٰ دکھائیں گے کہ کیسے کر سکتے ہیں. شپمنٹ لاجسٹکس پہ بات کریں گے، انوینٹری پرائسنگ، ٹیکس مینجمنٹ، ان چیزوں پہ بات کریں گے. مارکیٹنگ مکس پہ بات کریں گے، پروڈکٹ پرائس پلیس اور پروموشن کے اوپر بات کریں گے. 4 P's اینڈ 4 C's، کسٹمر، کاسٹ، کنوینئنس، کمیونیکیشن، کیسے ہم لوگ بہتر بنا کے اپنے بزنس کو بہتر کر سکتے ہیں. اسوٹ انالیسس کریں گے، اسٹرینتھ، ویکنیسز، اپرچونیٹیز اور تھریٹس کیا آ سکتی ہیں ہمارے بزنس کے اندر، اس پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے. ایفیلیٹ اور ملٹی لیول مارکیٹنگ کی بھی کانسیپٹس ہیں ڈراپ شپنگ کے ساتھ. اس پہ میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا بہت گائڈ کر دوں، بٹ جو ہے نا میرا مین ایمفسس ہول سیل اور جو ہے اپنا اس پہ ہوگا، جو پرائیویٹ لیبل کا بزنس سیٹ اپ کرنا ہے اس کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے. سیلر اکاؤنٹس کریشن پہ بات ہوگی ڈیفینیٹلی اس کورس میں. ٹھیک ہے. اور ڈیش بورڈنگ پہ بات ہوگی، ایکسل مائکروسافٹ ایکسل اسکلس پہ بات ہوگی کہ ہم لوگ کیسے اس کو بہتر بنا کے اپنے بزنس کو اپنا جو ہے نا وہ بہتر بنا سکتے ہیں، پرفارمنسز کو ریویو کر سکتے ہیں بہتر. ٹھیک ہے. تو یہ ساری بات ہوگی. اور جو ہے پریکٹیکل ڈیمانسٹریشنس کی کوشش ہوگی کہ ہم لوگ پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ کر سکیں، کیونکہ آن لائن ای کامرس میں آسان ہے کہ ہم لوگ ڈفرینٹ ڈیش بورڈز اور ڈفرینٹ ڈیمانسٹریشنز آپ لوگوں کو ویژولی دکھا سکیں، جو آپ کو موٹیویٹ کر سکیں، آپ کو اویئر کر سکیں، اور اوور آل اپنا جو ہے نا کنوینئنٹ ہو سکے آپ کو. ٹھیک ہے. باقی ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کو یہ کمپلیٹلی اپنا شیئر کروں گا. جو یہ پورا اس کا کورس کا اسٹرکچر ہے ان شاء اللہ تعالیٰ وہ آلموسٹ ریڈی ہے. وہ پورا ڈیٹیل میں آپ کو بنا کے میں گروپ میں شیئر کروں گا. آپ لوگ سب کے سب جو لوگ جنہوں نے گروپ جوائن کیا ہوا ہے دیٹس گڈ، ان کے ساتھ ہو جائے گا شیئر. جنہوں نے نہیں کیا ہوا واٹس ایپ کا وہ گروپ جوائن کر لیں. فیس بک کا گروپ بھی میں اناؤنس کر دوں گا، وہ بھی آپ لوگ جوائن کر لیں. تو یہ ساری مٹیریل آپ کو فیس بک کے گروپ میں اور واٹس ایپ کے گروپ میں ان شاء اللہ تعالیٰ مل جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم لوگ میرے خیال میں آپ سے آپ کے کویشچنز اور آپ کے اس کے اوپر تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں. جو آپ لوگوں نے آج کویشچنز وغیرہ کیے ہوئے ہیں اس پہ بات کر لیتے ہیں تھوڑی.
اچھا یہ میں کمنٹ سیکشن میں ان شاء اللہ تعالیٰ واٹس ایپ گروپ کا لنک بھی شیئر کر دوں گا. شاہد صاحب ہیں وہ واٹس ایپ گروپ کا کہہ رہے ہیں. آ، آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ ہاں جی. اچھا شاہد صاحب نے ایک کویشچن کیا ہوا ہے کہ پاکستان میں دراز از بیسٹ اور اینی ادر ای کامرس سائٹ وچ از بیٹر. تو پاکستان میں میں نے جیسا کہ بتایا کہ دراز جو ہے وہ پاکستان کا امیزون ہے. اگر کسی نے بھی رسک فری بزنس شروع کرنا ہے تو وہ 5,000 10,000 روپے کی چھوٹی انویسٹمنٹ سے بھی اپنا ہول سیل مارکیٹ سے فزیکل اسٹاک خرید کے اپنا ہنٹنگ کر کے جو کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا میں کہ کیسے کرنا ہے, تو وہ اپنا بزنس شروع کر سکتا ہے. تو پاکستان کا امیزون جو ہے وہ نو ڈاؤٹ دراز ہے. دوسرے نمبر پہ آپ کو ای کامرس ویب سائٹ کے اوپر جانا چاہیے. جو ہے نا ای کامرس ویب سائٹ کے اوپر آپ نو ڈاؤٹ بہت اچھی سیل کر سکتے ہیں. لوگ بہت اچھے مارجنس کے اوپر ہزار گنا کے مارجن کے اوپر امپلسو پروڈکٹس کی سیلنگ کر رہے ہیں, اور شاپیفائی کے اوپر بھی کر رہے ہیں, اور اپنا ورڈ پریس کے اسٹورز پہ بھی کر رہے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از دیٹ کہ میں سمجھتا ہوں کہ, اور یہ کہتے ہیں کہ دراز کے اوپر کمپٹیشن زیادہ ہے, دراز کے اوپر ہول سیلر ڈسٹریبیوٹرز پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے نا ہم لوگ اپنا اس کو کمپیٹ نہیں کر سکتے. تو اس لیے وہ لوگ جو ہے نا شاپیفائی اور ورڈ پریس کے اوپر جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار دیکھو, اگر دراز پہ کمپٹیشن زیادہ ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ کی سورسنگ جو ہے وہ ویک ہے. پہلے تو یہ سمجھو, اپنی سورسنگ کو تگڑا کرو. جب آپ کی سورسنگ تگڑی ہوگی نا تو آپ ڈیفینیٹلی اپنا جو ہے نا دراز پہ بیچ پاؤ گے. آپ اگر پکی دھند کے ساتھ لگے رہو تو آپ کو اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں کہ آپ اپنا اچھی سورسنگ کے اوپر جو ہے نا وہ اپنا بیچ سکو. بٹ پوائنٹ از دیٹ کہ شروع میں جب آپ ورڈ پریس پہ یا شاپیفائی پہ ایڈ چلا کر آرڈر لے کے آتے ہو اور اچھی سیل بھی کر لیتے ہو, بٹ وہاں پر آپ کو 50% ریٹرنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ پاکستانی مارکیٹ پلیس کے اندر اپنا جو ہے نا چینج آف مائنڈ کی وجہ سے ہی لوگ آرڈر ریٹرن کر دیتے ہیں. جو ہے نا اور کچھ نہیں بھی ہوگا تو چینج آف مائنڈ کی وجہ سے, تو اس کی وجہ سے آپ کو لاجسٹک کاسٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے نا آپ کے بزنس کو شروع میں ہی نقصان ہوتا ہے, اور بہت سے لوگ پھر اپنا ای کامرس کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہیے. پہلے جو چیز آسان ہے اس کو کر لو, پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر آپ اپنا ویب سائٹ بھی کر لو. میں منع نہیں کرتا کہ آپ ویب سائٹ پہ نہ کرو, بٹ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنا پہلے ایک اپنا مارکیٹ پلیس کو ڈیولپ کر لو. آپ کے پاس جو ہے نا سورسنگ کا آپ کو ابھی ایک ذریعہ پتہ لگا ہے. آپ نے پورے پاکستان کو نہیں تلاش لیا پورے سورسنگ کے لیے, یا پورے چائنا کو نہیں تلاش لیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپنے سورسنگ کو تگڑا بنا لو تو آپ اپنا دراز پہ بالکل بہتر بیچ سکتے ہو. بٹ اگر آپ دراز پہ بیچ لو گے, کمپیٹ کر لو گے, تو دیٹ از گارنٹیڈ کہ آپ اپنا ویب سائٹ پہ بھی بیچ لو گے, کیونکہ دراز پہ کمپٹیشن ہے. ایک کمپیٹیٹیو مارکیٹ میں, ایک سیچوریٹڈ مارکیٹ میں آپ اپنے پروڈکٹ کو پروفٹیبل رکھ کے بیچ پا رہے ہو, تو آپ اپنا جو ہے وہاں پر جو فزیکل جو آپ کی ویب سائٹ ہے, اپنی ویب سائٹ کے اوپر آپ آسانی سے بیچ لو گے. اچھا ویب سائٹ کا کام میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ ویسے تو 50% کی پارٹنرشپ ہے اپنا, جب آپ اپنا ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ, کیونکہ ویب سائٹ آپ کی اپنی دکان جو ہے وہ وداؤٹ ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ نہیں چل سکتی. تو ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ کے اندر 50% جو تعاون ہے وہ فیس بک ایڈس یا ایڈورٹیزمنٹ کا ہوتا ہے, اور 50% جو ہے وہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن کا ہوتا ہے. تو میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی ویب سائٹ ہی کرنی ہے تو آپ ضرور بناؤ, لیکن اس کو ایس ای او کرو, اس کی 6 مہینے تگڑی ایس ای او کرو, اس کے بیک لنکس میٹا ٹیگز جنریٹ کرو, تو اس کی اچھی ڈومین اتھارٹی بناؤ. تو اگر وہ ڈومین اتھارٹی اس کی اچھی بن جاتی ہے 6 مہینے میں, تو آپ کو آرگینک آرڈر آنے شروع ہو جائے. تو آپ اپنا جو ہے نا جب آپ کو آرگینک آرڈر آنے شروع ہو جائیں, پھر آپ ایڈورٹیزمنٹ بھی اس کی ضرور اسٹارٹ کر دو. بٹ اس سے پہلے آپ اپنا ایس ای او کے اوپر ٹائم لگاؤ, اور ساتھ میں ڈیولپ کرو اپنا دراز جیسی مارکیٹ پلیس کو. تو اٹ ول بی اے گڈ کمبینیشن, رادر دین کہ آپ اپنا جو ہے نا دراز کو بالکل اگنور کر کے مارکیٹ پلیس کو
اگنور کر کے جو ہے نا وہ آپ اپنی ویب سائٹ پہ چلے جاؤ. دراز کی جیسی کوئی کمپیریزن نہیں ہے ابھی تک اپنا جو ہے نا. دراز ایک اونلی مارکیٹ پلیس ہے پاکستان میں, اور پاکستان میں بہت پرابلمز ہیں ابھی, بہت اپرچونیٹیز ہیں, بہت کچھ اپنا ڈیولپ کیا جا سکتا ہے وائٹ لیبل پرائیویٹ لیبلنگ کے ساتھ اپنا ملتے ہوئے. اچھا, عامر شہزاد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کوئی سوال ہے تو کریں سارے, جو ہے نا میں حاضر ہوں آپ کے لیے, آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے آپ کر سکتے ہیں. اچھے اچھے مزے مزے کے ای کامرس سے ریلیٹڈ سوال کیجیے گا, جو ہے نا کہ آپ کو فائدہ ہو, تو آپ کو فائدہ ہوگا, مجھے بھی خوشی ہوگی انشاءاللہ. تو نہیں, برانڈس کی کاپی, شاہد صاحب کہہ رہے ہیں برانڈس کی کاپی سیل نہ کریں. ریپلیکاز کہہ رہے ہیں میرے خیال میں نا. نہیں, کر سکتے ہیں دراز کے اوپر, لیکن میرے خیال میں شاید مسئلہ آتا ہوگا. بٹ پوائنٹ کیا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یار آپ نے جو بھی بزنس کرنا ہے نا, آپ نے شارٹ ٹرم کے لیے نہیں کرنا. جب بھی کرنا ہے آپ نے بزنس لانگ ٹرم کے لیے کرنا. تو آپ لانگ ٹرم کی سوچ کے کریں. اگر آپ اپنا ٹوائز کی نش میں کام کرنے شروع کرتے ہیں تو آپ اپنا لانگ ٹرم بیسس کے اوپر کام شروع کریں, کہ آپ آج ایک سپلائر سے ٹوائز لے کر ریسیل کرنا شروع کرتے ہیں, تو آپ اپنا اس کو لے کر چلیں کہ اپنا جو ہے نا آپ اس کو ہول سیل ریٹ پہ خریدیں, اس کو اس کے وائٹ لیبل چائنا سے منگوائیں, پھر اس کے پرائیویٹ لیبل بنائیں. تو اس کو لانگ ٹرم بیسس پہ کریں, نہ کہ آپ اپنا جو ہے نا دوسرے برانڈس کی کاپیز لے کر بیچنا شروع کر دیں. اگر آپ نے ہول سیل میں ڈفرینٹ بڑے برانڈس کو ریسیل بھی کرنا ہے تو ان کے پراپر آتھورائزیشن لے کر اپنا جو ہے نا ان کے سارے سپلائی چین ڈاکومنٹیشن کو پورا کر کے آپ اپنا ان کو بیچنے کی طرف آئیں. تو اور آپ کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ آپ ان کی آتھورائز کمپلیٹ ڈسٹریبیوشن دے کر جو ہے نا لانگ ٹرم بیسس پہ اس برانڈ کو آپ ریسیل کرو گے. تو لانگ ٹرم بیسس پہ فوکس کے ساتھ ایک کام کرنے کے فائدے جو ہے نا وہ بے شمار ہے, ایز کمپیئر ٹو اپنا جو ہے نا شارٹ ٹرم گولز کے. شارٹ ٹرم گولز کے نقصانات زیادہ ہیں اپنا جو ہے نا فائدوں کی نسبت. سیزنل اچیومنٹس ہوتی ہیں یا سم ٹائم جیک لگتے ہیں لوگوں کے, لیکن یہ ہے کہ جو فوکسڈ ایفرٹ ہوتی ہے اور کنسسٹنٹ ایفرٹ ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر رزلٹس جنریٹ کرتی ہے. اچھا, جو لوگ گروپ میں ایڈ نہیں ہیں وہ اپنا جو ہے نا فکر نہ کریں, میں ابھی شیئر کر دیتا ہوں. تو جو ہے نا میں ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی شیئر کر دیتا ہوں. تھینک یو شہزاد انور, تھینک یو, جزاک اللہ. بالکل, یہ کورس سٹارٹ ہو گیا, آج سے سٹارٹ کر دیا. آج جسٹ انٹروڈکشن ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ہم لوگ دراز پہ 2-3 سیشنز کریں گے, اور پھر آگے ہم لوگ 2-3 سیشنز والمارٹ پہ کریں گے, 2-3 سیشن امیزون پہ کریں گے, پھر ہم لوگ اپنا ای بے کے اوپر کریں گے, ایٹسی پہ کریں گے, ٹک ٹاک پہ کریں گے, جون سی ای کامرس مارکیٹ پلیس ہے شاپیفائی پہ کریں گے, اور ورڈ پریس بک کامرس پہ کریں گے. ہم لوگوں نے جناب ای کامرس کو کھانا ہے, ای کامرس کو پینا ہے. ہمارا اوڑھنا بچھونا ای کامرس ہے اللہ کے حکم سے, اور ہم لوگ اپنا جو ہے نا بالکل ای کامرس کو نچوڑ دیں گے, کھا جائیں گے, پی جائیں گے. ٹھیک ہے, جب تک کہ ہم لوگ اس کے اندر سے اپنا پیسہ کما نہیں سکتے, ہم اپنے آپ کو بہتر نہیں بنا سکتے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو سیکھیں گے, سارے مل کے سیکھیں گے, سارے مل کے بزنسز ڈیولپ کریں گے, ڈفرینٹ ڈیولپمنٹس کریں گے, اپنے آپ کو بہتر کریں گے. غلط چیزیں جو سیکھی ہوئی ہیں ان کو ان لرن کریں گے, اور جو صحیح چیزیں سیکھنے والی ہیں ان کو ہم لوگ مل کے لرن کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک کولیکٹیو لرننگ ہوگی. میں ایک جسٹ ایک چھوٹا سا وسیلہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا مجھ کو, میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری ہے میری کہ میں اپنی کمیونٹی کو جو ہے نا وہ گو بیک کروں, جو میں نے سیکھا ہے اور سیکھ رہا ہوں ابھی تک اسی کمیونٹی سے, اپنے استادوں سے, سنی بھائی سے, اپنا جو ہے نا ثاقب بھائی سے, خرم بھائی سے, ٹھیک ہے, حذیفہ بھائی سے, جو ہے نا انہی لوگوں سے سیکھا ہے, اور انہی لوگوں سے مزید بھی سیکھنا ہے اور سیکھ رہے ہیں.
اور ہم بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اپنا پازیٹیولی اس کے اندر جو ہے نا کر رہے ہیں کہ جو ہماری ٹیکسٹائلین کمیونٹی ہے اس کے اندر کچھ نوید صاحب ہمارے مغیث ہمارے استاد ہیں، مغیث حسن جاوید صاحب ماشاء اللہ میرے جونیئر ہونے کے باوجود وہ ہمارے سینئر ہیں اس فیلڈ کے اندر، اور ان سے ہمیشہ ہم نے سیکھا ہے اور آج بھی سیکھتے ہیں ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو یو کے لے کے جا رہا ہے اور مزید اللہ تعالیٰ کامیاب کرے۔ سید نبیل میرے کلاس فیلو ہیں اسی ای کامرس میں شروع سے ماشاء اللہ، پرائیویٹ لیول ہی از ڈوئنگ ویری گڈ۔ تو یہ اپنے لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کریں گے ان کو بھی لاتے رہیں وقتاً فوقتاً آپ کے پاس، اور آپ کو اچھی سے اچھی کیس اسٹڈیز دیتے رہیں اس کے اندر۔ تو یہ ایک ایسی ہی ایفرٹ کا نام ہے کہ یہ فی سبیل اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی صرف اس کا جو ہے نا وہ جزا دے گا، باقی ہم کو کسی سے ان شاء اللہ تعالیٰ جزا نہیں چاہیے، بس یہی ہے کہ دعا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے ہمارے لیے بھی اور سب کے لیے۔ جی بالکل، یہ بڑی زبردست بات کی ہے شاہد صاحب نے کہ کمپنی رجسٹریشن اور برانڈ رجسٹریشن پہ بالکل یہ ایک میرے دماغ سے چیز نکلی ہوئی تھی انفارچونیٹلی۔ تو یقیناً آپ کو یہاں پر میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ آپ کو پاکستان میں آپ نے اپنی کمپنی کیسے بنانی ہے، ایس ای سی پی میں رجسٹر کیسے کرنی ہے، اور اپنا جو ہے نا آپ نے کیا کہتے ہیں کمپنی کس کس قسم کی ہوتی ہے۔ تو شاہد صاحب یہ آپ نے یاد کروا دینا مجھ کو، اگر مجھے خدا نخواستہ بھول بھی گیا تو میں پاکستان میں کمپنی بنانا، ٹریڈ مارک بنانا، پیٹنٹ بنانا، اس کا پورا آپ کو اوور ویو دے دوں گا۔ یو ایس اے میں کیسے بنانی ہے، یو کے میں کیسے بنانی ہے، یو ای میں کیسے بنانی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ساری کمپنیز کیسے فارم کرنی ہے اس کا میں پورا اوور ویو آپ کو بالکل دوں گا اس کورس میں۔ اگر خدا نخواستہ مجھے بھول جاتی ہے کوئی چیز، تو جیسے آپ ابھی مجھے کرا رہے ہیں یاد یا مجھ سے بات کر رہے ہیں، تو آپ نے بالکل مجھ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ شعیب صاحب یہ کام ضرور ہونا چاہیے۔ تو بالکل میں آپ کو کمپنی فارمیشن پاکستان، یو ایس اے، یو کے، یو اے ای جو ہے نا ان شاء اللہ تعالیٰ کمپنی فارمیشن، اپنا ٹریڈ مارک کیسے بنانا ہے، پیٹنٹ کیسے بنانا ہے، وہ یہ سارا کچھ آپ کو ڈیمانسٹریٹ کر دوں گا، اور آپ کے لیے بالکل ملائی ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ، ایزی ہوگا۔ اگر آپ کو آتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں آتا تو جو ہے نا بالکل لیجیٹیمیٹ کمپنی کریٹ کر کے ایک بزنس سیلر اکاؤنٹس بنانا کیسے ہوتا ہے، یہ سارا چیز جو ہے نا وہ آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ گائڈ کر دوں گا۔ پاکستان میں کمپنی اور برانڈ رجسٹریشن بہت مشکل ہے، اٹ از ویری ڈیفیکلٹ۔ ہاں یو ایس اے میں بہت آسان ہے، یو کے میں بہت آسان ہے، ٹھیک ہے، یو اے کے اندر بھی کمپیریٹیولی بہت آسان ہے۔ پاکستان میں بنانا یہ سب کچھ مشکل ہے تھوڑا، مطلب میں آن لائن خود بنانے کی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان میں آپ کو کسی ایجنٹ کو پیسے دینے پڑتے ہیں تب کہیں جا کے آپ یہ چیز کرا پاتے ہیں، کیونکہ ان کا جو آن لائن کا پروسیس ہے وہ سارا کچھ موجود ہونے کے باوجود اس کے اندر کچھ فزیکل سٹیپس کے ایسے انہوں نے چیزیں ڈالی ہوئی ہیں کہ وہ اپنا جو ہے نا وہ فضول میں کمپلیکیٹ ہو گیا۔ یعنی کہ جو ایک 5 منٹ کا کام ہے کمپنی کریشن کرنا یا ٹریڈ مارک بنانا، اور آن لائن کرنے والا کام ہے جو یو ایس اے کے اندر ہو جاتا ہے، یو کے میں ہو جاتا ہے، برانڈ رجسٹر کرنا، ٹھیک ہے، یہ آن لائن کرنے والا 5 منٹ کا کام ہے، وہ کام پاکستان میں مہینے لگ جاتے ہیں، مہینوں میں لگ جاتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو ایجنٹ کو پیسے دے کے اپنا جو ہے نا وہ یہ کروانا پڑ جاتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اٹس اے ٹف تھنگ ان پاکستان، اور اللہ کرے ان شاء اللہ تعالیٰ اسی لیے یہ ایفرٹ کر رہے ہیں، اسی لیے اپنا جو ہے نا وہ کر رہے ہیں کہ جو ہے نا ہم لوگ اس کو اپنا آسان کر سکیں، پاکستان میں بھی اس کی ترویج اتنی کر سکیں، یہ تعلیم اتنی عام کر سکیں، اتنی اتنی ساروں کو یہ نالج دے سکیں کہ جو ہے نا جو بھی صاحب اثر ہوں یا صاحب اثر و رسوخ ہوں اپنا وہ یہ کر سکیں، یہ اس کو آسان کر سکیں اور سب لوگوں کے لیے آسانیاں ہو سکیں۔ پاکستان میں اس چیز پہ بھی آپ کو بتا دوں گا، گائڈ کر دوں گا کہ لاہور چیمبر آف کامرس یا چیمبر آف کامرس کی آپ نے کیسے لینی ہے ممبرشپ۔ یہ بڑا ایک کام ہے پاکستان میں، اپنا جیسے پریس کلب کی ممبرشپ یا چیمبر آف کامرس کی ممبرشپ یا ایڈوکیٹ اگر کوئی ہے، تو یہ بڑے پاورفل چیزیں کنسیڈر کی جاتی ہیں پاکستان میں۔
انفارچونیٹ ہے بٹ کی جاتی ہیں. تو یہ چیزیں بھی کوشش کروں گا کہ کم از کم چیمبر آف کامرس کے ساتھ ہمارا تعلق ہو سکتا ہے تو یہ بھی آپ کو گائڈ کر دوں گا. جی آج ہی کیا ہے شکیل احمد پراچا صاحب, آج ہی کیا کورس سٹارٹ. جی شہزاد انور صاحب ای کامرس ہی سکھا رہا ہوں اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو مزہ آئے گا. آپ لوگ بس پورے اس کے ساتھ فوکس کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ سیٹوں پہ بیلٹ لگا کر بیٹھ جائیں اور بس تیاری کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو سکھاؤں گا, بس آپ سیکھنے والے پر ہیں. جزاک اللہ رضوان اکبر صاحب, تھینک یو. آپ بھی دیکھ رہے ہیں تو آئی فیل مائی سیلف پراؤڈ. ماشاء اللہ, تھینک یو, جزاک اللہ. تو وحید صاحب آپ جزاک اللہ تو کہہ رہے ہیں, کوئی سوال نہیں ہے آپ کا؟ آپ ماشاء اللہ ہول سیل کے اوپر اپنا سیکھ رہے ہیں, تو کوئی آپ کا سوال ہے ای کامرس کے حوالے سے تو وہ ضرور کریں. جی جی بالکل, آپ لوگ سارے نیکسٹ سیشن میں زیادہ سے زیادہ سوالات لے کے آئیں اور تاکہ ہم لوگ اس کو مزید بہتر بنا سکیں اور اچھے سے اچھا کر سکیں. جو ہے نا اس کے اندر جتنی آپ لوگوں کی ایفرٹ ہوگی اتنا ہی ڈیفینیٹلی اپنا جو ہے نا مجھ کو بھی فائدہ ہوگا, مجھ کو بھی لرننگ ہوگی. اور وعلیکم السلام نوید لودھی صاحب, کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے, سوری میں آپ کا کمنٹ مس کر گیا تھا پہلے. جی آپ دبئی سے ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں تو کیسا لگ رہا ہے؟ اور یہ ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی اگر سوال ہے. وعلیکم السلام اللہ صاحب, کون ہیں آپ؟ اپنا تعارف کروا دیں. شکیل احمد پراچا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ مچ انویسٹمنٹ از ریکوائرڈ فار امیزون. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انویسٹمنٹ تو چاہیے نو ڈاؤٹ. اپنا کم از کم جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں چاہیے وہ غلط ہے. جو ہے نا میری نظر میں 25-30 ہزار ڈالر تک کی انویسٹمنٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے, تب آپ ایک اچھا کام اپنا لانگ ٹرم کام کر سکتے ہیں. کرنے کو تو آپ اپنا پاکستان میں یا یو ایس اے میں کہیں پہ بھی اپنا امیزون یا والمارٹ کا کام چھوٹی انویسٹمنٹ سے 1000-500 ڈالر سے بھی کر سکتے ہو, لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے. وہ آپ کی مسلینیس کاسٹ میں ہی چیزیں لگ جاتی ہیں. تو آپ کو پروفٹیبل ہونے کے لیے اور آپ کو لانگ ٹرم بزنس بنانے کے لیے یو مسٹ ہیو سم گڈ انویسٹمنٹ. میں سمجھتا ہوں ایک میچور کام کرنا چاہیے, نہ کہ اممیچورٹی کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ کرنا چاہیے. تو کم انویسٹمنٹ والے لوگوں کے لیے اسی لیے میں سب کو زور دے رہا ہوں کہ آپ سیکھ لیں باقی چیزیں بھی, لیکن آپ شروع پاکستان سے کریں, دراز سے کریں جو ہے نا, اور پھر اس کے بعد اپنی ویب سائٹ پہ آئیں اور پھر اس کے بعد امیزون پہ آئیں, پھر اس کے بعد والمارٹ پہ بھی آئیں, پھر ایٹسی کے اوپر بھی آئیں, پھر ای بے کے اوپر بھی آئیں, ٹک ٹاک پہ آئیں. لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ لوگ اپنا آگے اپنے آپ کو اسکیل کرتے جائیں. بٹ یہ نہیں ہے کہ آپ سیدھا جمپ مار لیں یو ایس میں یو کے میں جو ہے نا بڑی انویسٹمنٹس کے ساتھ, کیونکہ پاکستان میں اوبویسلی 90% لوگ جو ہیں وہ اتنی افورڈیبلٹی اور اتنی پیشنس والے نہیں ہیں. تو دیٹ از دا ریزن وائی کہ ہم لوگوں کو جو ہے نا پہلے چھوٹے سے شروع کرنا ہے کہ 50,000 لاکھ کی انویسٹمنٹ سے آپ دراز کا کام شروع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ویسے تو آپ 4-5 ہزار سے بھی کر سکتے ہیں, بٹ یہ ہے کہ ایک اچھا بزنس آپ کر لیں گے 1 لاکھ تک کی انویسٹمنٹ سے. تو یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ آپ کو میری طرف سے سیکھنے کو ملے گا, لیکن یہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے ایکسپیکٹ کروں گا کہ اسپیشلی اب نیکسٹ سیشن سے کہ آپ کو جب میں کلیئر ڈیمانسٹریشن دے رہا ہوں گا دراز کے اوپر پروڈکٹ ہنٹنگ کر کے آپ کو یہاں تک بتا دوں گا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ کہ یہ پروڈکٹس اچھے ہیں, یہ پروڈکٹس برے ہیں, تو آپ لوگوں سے ایکسپیکٹ یہ کروں گا کہ آپ لوگ اپنے دراز کے اکاؤنٹس بنائیں اور پھر اس کے اندر اپنی لسٹنگس کریں اپنے 100 اچھے آئٹمس کی, اپنے آئٹمس شیئر کریں کہ آپ کو جو آپ اچھا ہنٹ کر پا رہے ہو, جو کرائٹیریا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو وہ آپ اپنا ہنٹ کر کے شروع کریں سیلنگ کرنا نا. تو جب آپ سیلنگ کریں گے آپ کے پاس کانفیڈنس آئے گا, تو دیٹ ول بی مائی موٹیویشن فار دس کورس.
جو مجھ کو گین ہے یہاں سے وہ یہی ہے کہ میرے پاس جو میرے دوست ہیں، دوست احباب ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ کے اس کو کامیاب ایسے ہی بنا سکتے ہیں اس چیز کو کہ ایک پودے سے ایک خربوزے کو دیکھ کے دوسرے خربوزے بھی رنگ پکڑے، اور یہ ہے کہ ایک دیے سے دوسرا دیا بھی جلتا جائے. تو یہ میری خواہش ہے، یہ میری کوشش ہے. تو آپ لوگ اپنا چھوٹی انویسٹمنٹ سے شروع کریں، سارے کریں، بٹ اپنا جو ہے نا کریں ضرور، ٹھیک ہے. تو یہ نہ سوچیں کوئی بھی کہ امیزون کے لیے زیادہ بڑی انویسٹمنٹ چاہیے، تو یہ تو ہماری بات نہیں ہے، ہم لوگ نہیں آگے. سارا آنے والا دور جو ہے وہ، اور ابھی جو آ چکا ہے دور، وہ بھی آئی ٹی کا ہے اور اپنا ای کامرس کا ہے. اچھا، اس کے اندر میں آپ کو یہ چیز بھی بتا دیتا ہوں مزے کی، کہ اپنا جو ہے نا مینلی جو ہمارا آن لائن وے سے ارننگ ہے وہ اس کے علاوہ بھی ہیں. یہ ای کامرس جو ہے، آن لائن تجارت جو ہے، وہ صرف ایک اپنا جو ہے وہ ہے کہ ایک ذریعہ ہے جس سے پیسے آپ کما سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اپنا کرپٹو سے بھی لوگ بہت پیسہ کما رہے ہیں. ہمارے دوست ہیں وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا کر رہے ہیں کرپٹو کے اندر، کہ کرپٹو ٹریڈنگ جس کے اندر پیسے کرنسی ٹریڈنگ بیسیکلی ہوتی ہے. پھر سٹاکس کی ٹریڈنگ ہے، فوریکس ایکسچینج ہے پاکستان میں بھی، وہ بھی سارا آن لائن وے ہے. آن لائن ہی آپ اپنا ایپ کے اوپر جا کے پاکستان میں بھی اور یو ایس کے اندر بھی آپ اپنا ٹریڈنگ کر سکتے ہو. تو اسٹاک ایکسچینج کی ٹریڈنگ تو خیر فزیکل ہے زیادہ، بٹ اپنا جو ہے نا اسٹاکس کی ٹریڈنگ، یو ایس اسٹاکس وغیرہ آپ اپنا کر سکتے ہو پاکستان سے بھی. اپنا جو ہے نا ڈفرینٹ ایپس آ گئی ہیں پاکستان میں، ٹھیک ہے. تو پھر اس کے علاوہ جو ہے نا آپ بلاگنگ سے پیسہ کما سکتے ہو. ہمارے ایک سینئر ہیں ناصر منیر صاحب، ماشاء اللہ ہی ہیز اسٹارٹیڈ ارننگ منی فرام ماشاء اللہ اپنا بلاگنگ، ٹھیک ہے. تو وہ بلاگنگ سے پیسہ کما رہے ہیں، تو یہ بھی آن لائن وے آف میکنگ منی ہے. پھر لوگ یوٹیوب، ٹک ٹاک، اس کے اوپر ویڈیوز سے اپنا جو ہے نا پیسہ کما رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہے آپ ڈفرینٹ کنٹینٹ لکھ کر کنٹینٹ رائٹر بن کے، آج کل چیٹ جی پی ٹی آ گیا، تو چیٹ جی پی ٹی سے بھی آپ اپنا جو ہے نا وہ اس کی اسکل کو بہتر یوز کر کے آپ اپنی سروسز دے سکتے ہو، کنٹینٹ کو مزید بہتر سے بہتر کر سکتے ہو. تو وہ بھی آپ اپنا جو ہے پیسہ کما سکتے ہو. پھر مطلب کافی ویز ہیں. اس کے علاوہ آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، جیسے کہ چیٹ جی پی ٹی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ٹول ہے، تو اسی طرح اپنا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ٹولز کو یوز کر کے آپ پیسہ کما سکتے ہو آپ اپنا آن لائن وے کے اندر ہی. پھر آج کل روبوٹکس، مشین لرننگ، پروگرامنگ، بیک اینڈ ڈیولپمنٹس جو ویب سائٹس کی ہیں، ایپس ڈیولپمنٹ، یہ بھی ذریعے ہیں آئی ٹی کے جو جن سے آپ پیسہ کما سکتے ہو. تو یہ کہ آئی ٹی بہت کمانڈنگ انڈسٹری ہے، سافٹ ویئرس بنانا، ایپس بنانا. تو یہ اس کے اندر آپ کو اب آ جانا چاہیے. پیرنٹس اب اگر 40 سال کے ہمارے کلاس فیلوز ہو گئے ہیں، تو جو ہے نا ہم سب کو آنا چاہیے اور اس کے اندر اپنے آپ کو سیکھنے کے اوپر لے کے آنا چاہیے، تاکہ اب ہم اپنے بچوں کو بھی ماڈرن ورلڈ کی ٹیکنالوجیز اور ماڈرن ورلڈ کی چیزوں کے اوپر لا کے جو ہے نا اس اسکل سے اپنا جو ہے نا نہ صرف پیسہ کما سکیں، بلکہ آگے اپنے بچوں کو بھی صحیح راستے کے اوپر ڈال سکیں کہ جس میں ان کی گروتھ ہو، اور جس میں سب کچھ کریمنگ کی جگہ کریٹیوٹی کے ساتھ اپنا لرن کریں اور پھر آگے ارن کرنے والے بھی بن سکیں. کہ بہتر ہم لوگ جاب کرنے والے یا بیکاری نہ پیدا کری جائیں، ہم لوگ اپنا جو ہے نا سوچنے والے، کریٹیکلی اپنا انالائز کرنے والے جو ہے نا، چیزوں کو سمجھنے والے جو ہے نا وہ پیدا کریں، کہ وہ چیزوں کو سمجھ کے اپنا کریں اور اپنا لانگ ٹرم بیسس کے اوپر اپنا جو ہے ایک اچھا بزنس ڈیولپ کر سکیں. پاکستان میں ای کامرس جو ہے نا پچھلے 5 سالوں میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. کووڈ کے اندر بہت بوم آیا تھا نو ڈاؤٹ ای کامرس کے اوپر، بٹ پچھلے 5 سالوں میں بہت اچھے نمبرز جا رہے ہیں. ای کامرس کے بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، اس کی امپورٹنس بڑھتی جا رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی یہ ان شاء اللہ تعالیٰ اپنا بوم کے اوپر ابھی اس نے جانا ہے. تو آج جو لوگ آگے ہیں اس کے اندر اور جو آج آتے جا رہے ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی اس کے پرکس انجوائے کریں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو اس کے اندر آنے کی ضرورت ہے. شاہد صاحب پوچھ رہے ہیں ان اسٹارٹنگ ریکمینڈ ٹو ایڈورٹائز ود دراز اور رن ایڈ آن میٹا. جی بالکل، آپ شروع میں جب پہلے نہیں تھا دراز کے اوپر ایڈورٹیزمنٹ کی آپشن اویلیبل،
تو ابھی چونکہ اویلیبل ہو گئی ہے تو پھر ہم لوگوں کو میری نظر میں یہی چاہیے کہ ہم لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں، کہ اپنا جب اپنا ایڈس کی آپشن اب اویلیبل ہے تو ہم لوگ اپنا دراز پہ ہی ایڈ چلائیں۔ پلیٹ فارم کے ایڈ جو ہیں، مارکیٹ پلیس کے ایڈ جو ہیں وہ زیادہ افیکٹو ہیں، وہ زیادہ آپ کو آڈینس دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کو وہاں سے افیکٹ نہیں آتا، مزہ نہیں آتا، تو پھر آپ اپنا فیس بک سے ٹریفک کو اپنا لے کے آئیں۔ ڈیفینیٹلی جو آپ اپنا دوسرے پلیٹ فارم سے ٹریفک کو لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، ایڈ چلا کر، تو اس کا آپ کو اچھا ریوارڈ ملتا ہے دراز کی طرف سے، کیونکہ ایک یونیک کسٹمر، یونیک وزٹر آپ کی ویب سائٹ کے پلیٹ فارم پہ آیا جو کہ پہلے دراز کے اوپر موجود نہیں تھا۔ تو بٹ دا پوائنٹ از دیٹ کہ دراز کی جو کمپینز ہیں وہ افیکٹو ہیں اپنا شروع میں انیشیٹ کرنے میں۔ وہ اگر آپ لو بجٹ کے اوپر، لو بڈس کے اوپر اگر آپ چلا دیں شروع میں، تو وہی آپ کو کافی رہیں گی۔ بٹ آن دا کنٹریری اگر آپ چیز کو بڑا کرنا چاہتے ہیں، ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، تو جو میٹا کا ایڈ ہے، اپنا فیس بک کا ایڈ، وہ آپ کو آؤٹ سائڈ پلیٹ فارم جو ہے نا وہ ٹریفک جب لائے گا تو اس سے آپ کی رینکنگ جو ہے وہ اور زیادہ امپیکٹفل ہوگی، تو یہ ڈبل افیکٹ ہوگا، تو اٹ ول بی بینیفیشیل ڈیفینیٹلی۔ میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں نے ای کامرس کے انٹروڈکشن کو اچھے طریقے سے پڑھ لیا۔ تھینک یو ہارون صاحب، جزاک اللہ۔ آپ سے ملاقات انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی جب بھی آپ آئیں گے انشاءاللہ۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں نے اوور آل اپنا ای کامرس کے انٹروڈکشن کو پڑھ لیا، سمجھ لیا ہے، اور ای کامرس کے پلیٹ فارمز کو ڈسکس کر لیا، مارکیٹ پلیس کو ڈسکس کر لیا، واٹ از مارکیٹ پلیس، اور شاپ اپنی بنانے کو ڈسکس کر لیا انٹروڈکشن لیول کے اوپر۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ لیٹ سی اپنا ہم لوگ اس کو اب اگلے لیکچر میں دراز کا سیلر اکاؤنٹ بنانا کیسے ہے، اس کے اوپر اپنا ہنٹنگ کیسے کرنی ہے، سورسنگ کیسے کرنی ہے، اس کی اپنا جو ہے نا ہم لوگ کیسے اس کو آپٹیمائز کر سکتے ہیں، لسٹنگ بنا سکتے ہیں، امیجز لگائیں گے، کون سے ٹول کے ذریعے سے اپنا جو ہے نا ہم لوگ اس پہ ہنٹنگ کر سکتے ہیں، اور کیا کیا برانڈ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں، یا اپنا ہم لوگ دراز مال کا ٹیگ لے سکتے ہیں، یا ایک سمپل سیلر کا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں، کمپنی اکاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہیں، اس پہ بات کر لیں گے۔ ٹریڈ مارک کیسے، پاکستان کی کمپنی کیسے بنائیں گے، اپنا ٹریڈ مارک کیسے رجسٹر کریں گے، ان چیزوں پہ ہم لوگ بات کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے کہ آپ اس قابل ہو جاؤ گے ان شاء اللہ تعالیٰ ایک دو لیکچرز میں دراز کے اوپر آپ اپنا آن لائن ای کامرس بزنس جو ہے نا وہ سب کے سب انیشیٹ کر سکو گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہے کہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے یہ پیسہ صرف ساروں نے ای کامرس سے ہی کمانا ہے۔ آپ اپنا آن لائن ویز سے آئی ٹی کو یوز کرتے ہوئے، اپنے دماغ کو یوز کرتے ہوئے اور بھی ذریعوں سے کما سکتے ہو، بٹ آن لائن ویز کو سیکھنا آج کے دور میں بہت لازم و ملزوم ہے، ایک فرض نماز کی طرح ہے، آئی ووڈ ریدر سے کہ اٹس جسٹ لائک obligatory تھنگ، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ اس کو سیکھیں، اس پہ ٹائم دیں اور اس کو ڈیولپ کریں ان شاء اللہ تعالیٰ، جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گا آپ کے پاس، 2 سے ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش ہوگی کہ 5 بجے تک کا ٹائم ہوگا، آپ لوگوں کے سوالوں پہ ڈپینڈنٹ ہوگا، آپ لوگوں کی آڈینس پہ ڈپینڈنٹ ہوگا کہ ہم لوگ اس کو جتنا بھی کھینچ سکتے ہیں ہم لوگ ضرور کھینچیں گے، اور آپ کو بیسٹ سے بیسٹ نالج جو ہے نا وہ فراہم کریں گے، جس میں آپ لوگ اپنا جو ہے نا سیر ہو سکیں، اور جو ہے نا اور اس کو آپ کو فائدہ ہو سکے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔